رات کی سیاہی حویلی کے بڑے سے دریچوں پر گہری چھائی ہوئی تھی۔ باہر صحن میں لائٹس جل رہی تھی مگر اندر اس کمرے میں جہاں وہ معصوم بیٹھی تھی صرف خاموشی اور خوف تھا۔ اس کے ہاتھ ہولے ہولے لرز رہے تھے، شاید گاؤں کے لوگوں کی وہ سنگ دل نظریں ابھی تک اس کی روح میں دھسی ہوئی تھی، یا پھر اس مرد کی جو چند لمحے میں کمرے کا دروازہ کھلنے والا تھا۔ بہرحال دروازہ ٹھک کی آواز کے ساتھ کھلا اور ادھم رئیس خانزادہ اپنا اونچا سراپا، سخت چٹان جیسا چہرہ، آنکھوں میں دہکتی ہوئی چنگاریاں لیے اندر داخل ہوا، اور اسے دیکھ کر ارمینا نے بے اختیار نظریں جھکا لیں۔ یا اللہ مجھے بچا لے۔ وہ خاموش آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ارمینا نے دل پر ہاتھ رکھا، سانس اٹک سا گیا۔ یوں کانپ رہی ہو جیسے میں تمہیں ابھی مار دوں گا۔ وہ طنز کرتا ایک قدم مزید نزدیک آیا۔ ارمینا کی سانس پھر سے لرزی۔ ویسے مار بھی سکتا ہوں۔ وہ دھیرے سے جھکا، اس کی آواز سرد مگر عجیب سی گرفت رکھنے والی تھی۔ آخر میرے بھائی کی موت تمہاری وجہ سے ہوئی ہے، تمہیں ڈرنا ہی چاہیے۔ اس کے الفاظ سے ارمینا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ غلطی سے ہوا تھا، میں نے کسی کو نہیں مارا۔ وہ ڈرتی ایک بار پھر اپنی صفائی پیش کرنے لگی اور ادھم کے جبڑوں کی لکیر کھنچ گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹھوری اوپر کی، گرفت میں سختی کے ساتھ عجیب سی نرمی چھپی تھی۔ غلطی؟ اس کی آنکھوں میں جیسے ہزاروں چنگاریاں ٹمٹمائیں۔ میرے بھائی کی لاش کے سامنے تم پسٹل لے کر بیٹھی تھی اور کہتی ہو کہ غلطی ہو گئی تھی، ہاں؟ ارمینا نے ہونٹ بھیج لیے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے کے باوجود دلکش تھیں۔ ادھم چند لمحے سے گھورتا رہا، پھر اچانک وہ اس کے اور قریب جھک گیا، اتنا کہ ارمینا کو لگا اس کی سانسیں اپنی پلکوں کو چھوتی محسوس ہو رہی ہیں۔ ڈرو مت، وہ دھیرے سے بولا۔ اگر میں ظلم کرنا چاہتا تو نکاح کی پہلی رات تمہارے زخموں پہ مرہم کے بجائے نمک چھڑکتا۔ ارمینا نے اس کی طرف دیکھا، یہ جملہ نرم بھی تھا اور خطرناک بھی، جبکہ ادھم نے ایک نظر اس کی بھوری آنکھوں کا جائزہ لیا اور دھیرے سے اس کے سر پر لٹکی آوارہ لٹ کو پیچھے کیا۔ ہاں میں بہت سخت ہوں، تم سے بے حد نفرت کرتا ہوں، لیکن میں مرد بھی ہوں اور مرد عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اس نے سرسری سا لفظ دیتے ہوئے کہا، لیکن اگر تم نے میرے اندر کی طوفان کو بھڑکایا نا تو یاد رکھنا میں بہت برا پیش آنے والوں میں سے ہوں۔ وہ سیدھا کھڑا، گہری ٹھنڈی نظر سے دیکھتا ہوا بولا، اور اس کے الفاظ سے ارمینا دل دھڑکنے لگا۔ میرے سامنے سر اٹھانے کی جرات بھی مت کرنا، سمجھی؟ وہ اسے جھٹک کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اور چونکہ تم نے میرا بھائی نہیں میرا بیٹا قتل کیا ہے تو یاد رکھنا ایک کے بدلے تم سے دو لوں گا۔ وہ اسے دھمکاتا باہر نکل گیا اور دروازہ بند ہوتے ہی ارمینا کی سانس جیسے سینے میں اٹک گئی۔ یہ رات، یہ خوف، یہ نفرتیں اور یہ عجیب سا نرم سا لفظ بتا رہا تھا کہ یہ رشتہ محض سزا نہیں، کچھ اور بھی کرنے والا تھا۔ گرمیوں کی دوپہر تھی۔ گاؤں کی کچی سڑک پر چلتی ہوئی ارمینا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ہلکی ہوا اس کے دوپٹے کے کنارے سے کھلتی جا رہی تھی۔ ہاتھ میں دکان سے لیا ہوا سودا اور قدموں میں وہی چنچل سی اٹھان جیسے اس کی موجودگی میں ایک فوار سی زندگی ہو۔ اوئے ہوئے ہوئے! وہ راستے میں جھکی ایک جھاڑ کے پھول کو ٹھیک کرتی ہوئی آگے بڑھی تھی کہ سامنے سے احضر رئیس خانزادہ اپنے دوست کے ساتھ جیپ میں بیٹھا اس کے پاس آتا طنزیہ مسکراہٹ اس پر ڈالتا ہوا بولا، اتنی تیز تیز کہاں جا رہی ہو ارمینا؟ کچھ بات ہی کر لیتی مجھ سے۔ وہ مسکرایا جبکہ ارمینا نے آنکھیں تنگ کرتے قدم پیچھے ہٹایا۔ اسے سخت نفرت تھی اس مرد سے۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، راستہ چھوڑو۔ اس کے جھڑکنے پر احسر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ سر ہلاتا جیپ سے اترا اور اس کے راستے میں آ کھڑا ہو گیا۔ کتنی سخت بننے لگی ہو، آج کل گاؤں کی سب لڑکیاں تو میرے آس پاس پھرتی ہیں، تم ہو کہ… وہ قدم اور بڑھانا چاہتا تھا کہ ارمینا نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ تمہاری باتیں اور تمہاری نظروں سے مجھے سخت نفرت ہے، سمجھے؟ اگر تم نے میرا پیچھا نہ چھوڑا تو میں سردار کے پاس چلی جاؤں گی۔ احسر چند لمحے سے گھورتا رہا، پھر ہنسا۔ وہ سردار جو میرا بھائی ہے، جسے مجھ سے سگے بیٹوں سے بھی بڑھ کر محبت ہے، تمہارے خیال میں وہ تمہاری بات سنے گا؟ نہیں میری جان، میرے ایک اشارے پہ وہ تمہیں میرے بستر پر لا دے گا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تو جیپ میں بیٹھا دوست بھی قہقہ لگایا اور ارمینا تھوک نگلتی ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ اگر کوئی دیکھ بھی لیتا تو خاموشی کے ساتھ رفو چکر ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ احسر یہاں کے امیر و کبیر سردار قبیلے کا دوسرا چشم و چراغ تھا۔ اور تمہاری دوسری بات کہ نفرت ہے مجھ سے، تو فکر مت کرو، کسی دن تم مجھ سے پیار بھی کر بیٹھو گی ارمینا، وقت تو آنے دو۔ وہ اب نہایت دل لگی سے بولا تھا، میں تم جیسے انسان پر تھوڑی سی نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ تم کیا، تمہاری 7 نسلیں بھی آ جائیں میں تب بھی تم سے نفرت کروں گی۔ اب راستہ چھوڑو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ ارمینا نے اندر سے ڈرتے بظاہر سخت لہجے میں کہا، اور اس کی اسی خوبصورتی اور خودداری نے احسر کو
مہینوں سے اس کا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ نسل تو تمہاری مجھ سے ہی چلے گی، لکھوا لو میری جان، تم سے ہی رئیس خانزادوں کا وارث ہوگا۔ احسن نے آنکھوں میں لمحے بھر کو غصے کی چنگاری چمکی اور ارمینہ اس کی بات پر ڈر سے کانپی۔ ایک دن تمہیں میرے سامنے جھکنا ہی پڑے گا، تب دیکھوں گا آج کی اکڑ کہاں جاتی ہے۔ وہ کہہ کر جیپ میں بیٹھا اور ارمینہ گہرا سانس بھرتی ہوئی گھر کی طرف چل پڑی۔ دل میں گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ وہ اس گاؤں کی غریب مگر عزت دار کسان رحمت علی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی ماں شوگر اور جوڑوں کی درد کی مریض تھی، جس کی وجہ سے گھر کا سارا بوجھ اور روزمرہ کا پورا نظام ارمینہ ہی سنبھالتی تھی۔ سودا صرف لانا، کھانا پکانا، جانوروں کا خیال رکھنا اور ماں کی دوا وقت پر دینا، یہ سب اسی کی نازک مگر مضبوط کندھوں پر تھا۔ اس کی زندگی بہت مصروف اور پرسکون سے گزر رہی تھی کہ 2 مہینے پہلے گاؤں کے سردار رئیس خانزادہ کی اس پر نظر پڑی۔ وہ کسی کام سے حویلی گئی تھی، وہاں وہ اسے دیکھ کر دل دے بیٹھا اور ارمینہ کو بھی مجبور کرنے لگا۔ لیکن ارمینہ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، حتیٰ کہ دلچسپی ہو بھی جاتی اگر احسن خانزادہ کوئی اچھا لڑکا ہوتا۔ وہ بہت بگڑا ہوا نشئی امیر زادہ تھا، روز بیٹھک سجا کر نت نئے شوق پورے کرنے والا، باپ بھائی کے پیسوں پہ عیش کرنے والا۔ اس کے پیٹھ پیچھے سب ہی برائی کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ارمینہ کو اس سے سخت نفرت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے بھی استعمال ہی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بڑی عزت دار شریف لڑکی تھی۔ اسے اپنے جیسا ہی نرم دل اور غریب لڑکا چاہیے تھا، جس کے ساتھ کما کر عزت کی زندگی جی سکے۔ لیکن شاید اس کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ قربان سردار قربان! ہجوم میں سے اونچی محبت سے لبریز آوازیں آ رہی تھی، کیونکہ سامنے دوپہر کی دھوپ گاؤں کے میدان میں پھیل رہی تھی، مگر اس دھوپ میں سے بھی زیادہ تیز گھوڑے کی سموں کی آواز تھی، جو کچے راستے پر دھول اڑاتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی۔ اور لمحہ بھر میں وہ دھول ایک بھیبت ناک منظر میں بدل گئی، جہاں گاؤں کا سب سے دبنگ، خاموش، غسیلا اور حسین ترین سردار اپنے سیاہ گھوڑے رات پر سوار تیز رفتار میں آتا ہوا دکھائی دیا۔ سر پر سیاہ پگڑی، حسین چہرے پر سیاہ ہلکی داڑھی، سیاہ کرتا پاجامہ پہنے، شینل کا سیاہ کھسا اور کندھے پر سیاہی شال پہنے وہ بے حد جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی بے رحم سختی تھی جیسے کسی کو پلک جھپکنے کی اجازت بھی اس کی مرضی سے ہو۔ گاؤں والے ایک ایک کر کے راستے سے ہٹتے گئے، کچھ نے سر جھکا کر سلام کیا اور کچھ سے فاصلے پر ڈرے ڈرے کھڑے ہو گئے۔ جبکہ ادھم نے لگام روکی اور چند لمحے سر اٹھا کر ہجوم کو دیکھا۔ اس کی تیز آنکھوں میں ایک اندھیرا، ایک چنگاری تھی، جیسے غصہ اس کی رگ رگ میں بہے۔ آپ پھر جیت گئے سردار۔ وہ گھوڑے سے اترا تو اس کا خاص آدمی نبیل گھوڑی کی لگام اس سے پکڑتا محبت و عقیدت سے بولا، کیونکہ وہ ہر سال گھڑ سواری میں پہلے نمبر پر آتا تھا۔ جبکہ ادھم رئیس خانزادہ لب پھیچے چپ چاپ راستے کو چیرتا آگے بڑھنے لگا۔ اسی دوران ایک بوڑھا دیہاتی کانپتی ہوئی آواز میں آگے بڑھا۔ سلام سردار، میری دہی کی بارات پہنچنے والی ہے۔ ادھم نے سانس کھینچتے آہستہ سے اسے دیکھا۔ انتظام ہو گیا ہے نا؟ وہ اپنی منشی حاتم سے بولا تو فوری سر جھکاتا جی سردار جی بولا۔ بے فکر ہو جا بابا، بارات خوش خوش واپس جائے گی۔ منشی ساتھ ہی بزرگ کو تسلی دے گیا تو تشکر میں روتا ہوا ادھم کا ہاتھ چوم گیا، جس نے اس کی بیٹی کی شادی کا سارا خرچ اپنے ذمے لیا تھا۔ اس کا سردار بہت خیال اور احساس کرنے والا تھا، بس اس کے غصے سے بچنا پڑتا تھا کیونکہ اسے حد سے زیادہ غصہ آتا تھا۔ اور شاید ادھم رئیس خانزادہ ایک ایسا مرد تھا جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کسی سے محبت کرے گا تو جنگ کی طرح اور نفرت بھی کرے گا تو قیامت کی طرح۔ اف، کتنی دیر ہو گئی ہے، امی بیچاری اکیلی کام کر رہی ہوں گی۔ ارمینہ اپنے ہاتھ میں لکڑیوں کا ٹوکرا تھامے تیز قدموں سے گھر کی طرف جا رہی تھی، کیونکہ اسے چولہے میں جلانے کے لیے کھیتیوں سے لکڑیاں بہت مشکل سے ملی تھیں، اور سحپیر شام کی طرف گامزن ہوتی دیکھ کر اسے فوری اپنی ماں کا خیال آیا تھا۔ اس لیے وہ تیز قدموں کے ساتھ گلی کی نگر کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اچانک پیچھے سے جیپ کی ہارن کی تیز آواز گونجنے لگی، جس پر ارمینہ نے پلٹ کر دیکھا تو احسن مسکراتا ہوا اسے ہارن پہ ہارن دے رہا تھا۔ کمینہ! وہ زیر لب گالی دیتی آگے چلنے لگی، لیکن احسن فوراً جیپ سے اتر کر اس کے سامنے آتا اس کا راستہ روک گیا۔ آج وہ اپنے دوستوں کے بجائے اکیلا ہی اس کے ساتھ چھیڑخانی کرنے آ گیا تھا۔ اوپر سے گلی کے نگر پہ لوگ بہت کم سے تھے، جیسے محسوس کر کے ارمینہ کو مزید خوف آنے لگا، کیونکہ شام کے وقت گلیوں میں رش کم ہو جاتا تھا۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو جو میرے منہ پہ مجھے گالی دینے لگی ہو تو تجھے لگتا ہے مجھے سنائی نہیں دیا؟ وہ اس کے قریب آ کر تھوڑی خفگی سے بولا۔ ارمینہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر وہ مزید آگے کو ہوا۔ میں تم سے ڈرتی نہیں اور نہ ڈرنے والی ہوں۔
وہ پھولی سانس کے ساتھ بولی۔ اچھا، پھر آواز کیوں کانپ رہی ہے؟ وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر اس کی آنکھوں میں جنون سا آمڈ آیا۔ مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا، چل میرے ساتھ، تجھے اپنے گھر والوں سے ملوانا ہے تاکہ ایک دو دن میں ہماری شادی ہو۔ وہ اس بار سخت لہجے میں بولا۔ کبھی سوچنا بھی نہیں کہ میں تم جیسے نشئی زانی اور لفنگے آدمی سے نکاح کروں گی، اور راستہ چھوڑ دو میرا۔ وہ تل میں لائی اور اس کی بات پہ اثر جیسے کھر دماغ کا پارا بھی ہائی ہو گیا۔ بہت زبان چلتی ہے نا تیری، چل آج پتہ چلے گا تمہاری اوقات کیا ہے۔ اس نے جھپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو ارمینا پوری طاقت سے ہاتھ جھٹکتے زور سے چلا اٹھی۔ دور دور رہو مجھ سے، زیادہ بدتمیزی کی تو پورے گاؤں کو بتا دوں گی۔ اس کی مزید دھمکی پہ احسر کا غصہ آگ کی طرح بھڑک اٹھا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ مجھے انکار کرو گی؟ ایسا سوچنا بھی مت، اور چل میرے ساتھ۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ تھامنے لگا، لکڑی کا ٹوکرا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا اور وہ لاشعوری طور پر ایک زبردست تھپڑ احسر رئیس خانزادہ کے گال پر مار گئی اور ہر طرف ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ دور رہو مجھ سے۔ وہ کانپتی ڈر کر بھاگنے لگی کہ احسر اسے قابو میں ہوتا اس کی کلائی پکڑ کر اسے پیچھے کو دھکا دے گیا اور ارمینا گرنے سے بمشکل سنبھلی۔ چل ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح، پیار کی زبان تجھے سمجھ نہیں آئی نا، تو پھر ٹھیک ہے۔ اس نے ساتھ ہی جیب سے محض اسے ڈرانے کے لیے پستول نکالی تھی تو ارمینا کی سانس اٹک گئی۔ یہ کیا پاگل پن ہے، جانے دو مجھے۔ وہ ادھر ادھر مدد کے لیے کسی کو دیکھتی دھیرے سے بولی، جبکہ ان کے نزدیک کوئی نہیں تھا اور دور کھڑے لوگوں میں پاس آنے تو کیا ان کی طرف دیکھنے کی بھی جرت نہیں تھی۔ اگر آج تو میرے ساتھ نہیں چلے گی تو پورا گاؤں دیکھے گا کہ میں تجھے کیسے مزہ چکاتا ہوں۔ پہلے تو سوچا تھا کہ نکاح کر لوں گا، لیکن اب تیرے ساتھ ویسے ہی سہاگ رات۔ اس کا جملہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ ارمینا نے اچانک پوری قوت سے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر مار کر دھکا دیا تو احسر لڑکھڑایا۔ پستول اس کے ہاتھ سے پھسلنے لگا تو اس نے غصے میں ہاتھ بڑھا کر ارمینا کو بھاگنے سے روکنے کے لیے پھر سے پکڑنے کی کوشش کی۔ ہٹو، جانے دو مجھے، ارمینا چیخی۔ اسی لمحے اس کا ہاتھ پستول پر پڑا جبکہ احسر اسے پکڑ کر سیدھا کرنے لگا، لیکن ارمینا نے اس کی کلائی جھٹک دی جس سے ایک دل دہلانے والا سیکنڈ لگا اور پستول زوردار دھماکے سے فائر کر دیا تھا۔ احسر کی آنکھیں پھیل گئیں، قدم ڈگمگائے اور اس کی سانس حلق میں اٹک گئی تھی۔ سردار، ارمینا چیخ پڑی کیونکہ پستول کی گولی سیدھی احسر کے سینے میں لگی تھی۔ لمحے بعد ہی وہ زمین پر گرا اور ارمینا بدک کر پیچھے ہٹی، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا اور پوری فضا ایک لمحے میں مر گھٹ گئی، خاموشی میں ڈوب گئی۔ گاؤں والے جو آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے اب جاگتے گھروں اور گلیوں سے بھاگتے ہوئے گولی کی آواز کی سمت آنے لگے۔ سردار احسر، اٹھو، اللہ کے لیے اٹھو، میں نے نہیں کیا، یہ غلطی سے ہوا ہے احسر۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھی، ہاتھ پیر کانپ رہے تھے تو سانس پھول گئی، مگر احسر کی آنکھوں سے روشنی بجھ چکی تھی۔ پستول سے نکلی ایک غلطی، ایک پل کی ضد، ایک لمحے کی جنونیت اور گاؤں کا رئیس زادہ احسر مٹی ہو چکا تھا اور ارمینا کی چیخیں دور دور تک پھیلتی چلی گئیں۔ لمحے میں ہی گاؤں کے مرد دوڑے آئے، کسی نے احسر کا جسم اٹھایا تو کسی نے ارمینا کو پکڑا جو شدید صدمے میں کانپ رہی تھی۔ یہ میں نے نہیں کیا، قسم سے میں نے اسے نہیں مارا، لیکن کسی کے چہرے پر یقین نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد دور سے ایک اور جیپ کی آواز گونجی، ایسی آواز جس نے فضا کی سانس روک دی ہو۔ شاید کسی نے ادھم رئیس خانزادہ کو اطلاع دے دی تھی، جس کی آنکھیں دور سے ہی منظر کو کاٹ رہی تھیں۔ اس کا جگر گوشہ بھائی زمین پر خون میں لت پت پڑا تھا اور اس کے پاس ہی روتی ہوئی ارمینا۔ شاید یہ منظر صرف موت نہیں، ایک آنے والی قیامت کی خبر تھا۔ گاؤں کی گہری شام میں کچی اینٹوں سے بنے اس چھوٹے سے گھر میں گھٹن سی پھیلی ہوئی تھی۔ دیوار کے ساتھ رکھے تپائی پر روشن مٹی کا دیا بار بار ڈگمگاتا جیسے خود بھی خوف میں کانپ رہا ہو۔ اندر صرف 3 لوگ تھے، لیکن ان تینوں کے دلوں میں چلنے والا طوفان پورے گاؤں کے شور سے بھی بھاری تھا۔ ارمینا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، جیسے ضبط کرتے کرتے بھی دل پھٹنے کو آتا ہو۔ اس کی ماں چارپائی کے سرانے بیٹھی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، جبکہ باپ آگے پیچھے ٹہلتا جاتا، کبھی ہاتھ سر پر رکھتا، کبھی دیوار پر مکے مارتا۔ یار ابا، یہ کیا ہو گیا؟ ماں کی آواز بھرا کر نکلی۔ آج سردار احسر کو دفنا دیں گے اور کل قل ہے ان کا، اور اس کے بعد شام کو پنچایت۔ ارے لوگ تو پہلے ہی ہمیں غریب سمجھ کر رونتے ہیں، اب تو ہمیں زندہ دفن کر دیں گے۔ باپ بیچارہ روتا ہوا نیچے بیٹھتا گیا اور یہ سن کر ارمینا کی ہچکی بن گئی۔ ابا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے نہیں مارا اسے، میں نے تو بس اپنا آپ بچایا، وہ میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی، مگر ماں باپ کا دل درد اور بے بسی میں بجھ رہا تھا۔
چلیے، ساری دنیا کو کون سمجھائے گا؟ وہ لڑکا احسن رئیس خاندانی تھا، امیر سرداروں کا بیٹا، اور ہم تو مٹی کے ذرے ہیں، لوگوں کو صرف اس کی موت یاد رہے گی، تیرا خوف نہیں۔ ارمینا کی ماں آگے بڑھ کر بیٹی کا سر اپنی گود میں رکھتی بولی، اور ارمینا ہچکی بھرتی پھر سے رونے لگی۔ دہی رانی، ہمیں پتہ ہے تو سچی ہے، مگر پنچایت سچ نہیں دیکھتی، نام و حیثیت دیکھتی ہے، جو ہمارے پاس نہیں۔ باپ نے روتے ہوئے سسکی بھری، ابا میں کیا کروں؟ بھاگ جاؤں یا چھپ جاؤں؟ وہ سر اٹھاتی پوچھنے لگی تو ماں نے فوراً اس کا منہ ہاتھوں میں لے لیا۔ نہیں بیٹی، بھاگنے سے بات اور بگڑ جائے گی، کل ہم سب کے سامنے کھڑے ہوں گے، سچ بولیں گے، اللہ سچا ہے، وہ خود انصاف کرے گا۔ وہ اسے حوصلہ دینے لگی، جبکہ باپ جانتا تھا کہ وہاں انصاف نہیں ہوگا، بلکہ کل اس کا گھرانہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا، اور شاید وہ اپنی بیٹی کو دوبارہ دیکھ بھی نہ سکے۔ کھلے میدان میں رکھی بڑی بڑی چارپائیاں اور بیچ میں رکھی اونچی کرسی، جس کے سامنے سادگی سے قطار در قطار بیٹھے گاؤں کے مرد، آج سبھی کی سانسیں تھمی ہوئی تھیں۔ ہوا ساکن، سورج تیز، اور ساکت فضا میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا: قاتل ارمینا، مقتول احسن رئیس خانزادہ۔ ایسے میں ارمینا کو دو عورتیں سہارا دے کر لائیں۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، قدم لرز رہے تھے، اور چہرہ گہرے خوف میں ڈوبا تھا۔ جیسے ہی وہ پنچایت کے بیچ میں کھڑی کی گئی، سرگوشیاں پھیل گئیں۔ سامنے بیٹھا سردار مراد خانزادہ سنگ دل سا لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ لال، آنکھیں انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی تھیں۔ اس کے بیٹے کی قاتل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس غریب لڑکی کو زندہ درگور کر دے، جبکہ اس کی دائیں طرف سنگ مرمر کی طرح سیدھا اس کا پہلا بڑا بیٹا سردار ادھم رئیس خانزادہ بیٹھا تھا۔ بازو سینے پر بندھے ہوئے، جبڑے بھینجے، سانس بھاری، اور نظریں ارمینا کے چہرے کو یوں چھید رہی تھیں جیسے وہ اس کی روح نکال لے گی۔ وہ اس گاؤں کا سب سے با اثر، سب سے مضبوط اور سب سے غسیلا سردار تھا۔ کوئی اس کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کے دادا نے اپنا اونچا شملہ اور سرداری کی پگڑی اپنے بیٹے مراد خانزادہ کے بجائے اسے عنایت کی تھی۔ اس کا دادا مرنے سے پہلے اپنی آدھی جائیداد تک اپنے چہیتے پوتے کے نام کر گیا تھا، کیونکہ اسے ادھم خانزادہ میں اپنی جھلک دکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ادھم تب 20 سال کا تھا جب اس کا دادا اس دنیا سے رخصت ہوا، اور وہ 20 سال کی عمر میں ہی یہاں کا سردار بن چکا تھا، اور آج 15 سال گزر جانے کے بعد اس کی زندگی کا سب سے بھیانک فیصلہ سامنے کھڑا تھا۔ اس کے اکلوتے بھائی کو مارنے والا قاتل ایک عورت ذات تھی، اور اتنی اوقات بھی نہیں رکھتی تھی کہ خون بہا دے سکے۔ ارمینا! اس کے چچا دلاور خانزادہ کی گرجتی آواز نے سب کو چونکا دیا۔ سردار جی، رحم! رحمت علی ان کے آگے جھکتا ہاتھ جوڑ کر رحم مانگنے لگا، لیکن وہاں سب کے دل پتھر کے تھے۔ ہمارے وارث کی لاش ابھی قبر میں ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی، اور تو یہاں اپنی قاتل بیٹی کے لیے رحم چاہتا ہے؟ وہ آگے کو جھکتا انگلی اس کی طرف تان کر سختی سے بولا۔ سچ بول ارمینا، سردار کا بیٹا تیرے ہاتھوں مرا ہے یا نہیں؟ ایک بزرگ نے رسم نبھائی تو ارمینا نے گھبرا کر گہری سانس لی۔ سردار، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کی قسم میں بے قصور ہوں۔ آپ کا بیٹا احسن نے مجھے روک کر… نام مت لینا میرے بیٹے کا، تم جیسی کی وجہ سے وہ آج زندہ نہیں۔ مراد خانزادہ چیخا تو ارمینا کی سانس دھک سے رک گئی۔ آگے بولو۔ ادھم کا ایک لفظی لفظ پنچایت کو واپس مدے پہ لایا۔ اس نے مجھ پر پستول تانی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں اس کی ہوں، اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، اور میں نے اسے دھکا دے دیا، میں نے صرف خود کو بچایا تھا، پستول خود ہی چل گئی۔ وہ روتے ہوئے صفائی پیش کر رہی تھی۔ آس پاس بیٹھے کچھ بوڑھے مرد سر جھٹکنے لگے، کچھ بڑبڑائے، لڑکی سچ بول سکتی ہے۔ مگر سردار مراد خان آنکھ بگولا ہو گیا۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ! وہ دھاڑا، میرا بیٹا تو کسی ملازم پر بھی آواز بلند نہیں کرتا تھا، اور تو کہہ رہی وہ تجھے اٹھا کر لے جا رہا تھا؟ تیری اوقات کیا ہے اس کے سامنے؟ سونا ہی سونا تھا، وہ تجھ جیسی چاند کی کیوں نکرا اپنا بناتا؟ احسر کو سب جانتے تھے، اس کی ضد، غصہ اور ارمینا کے پیچھے پھرنے کی عادت، لیکن کوئی زبان کھولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے سب مراد خانزادے کی حمایت میں ہی سر سہلانے لگے۔ سردار، ہم غریب لوگ ہیں، مگر آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے، میری بچی نے کچھ نہیں کیا، وہ خود کہتی ہے کہ اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا، مہربانی کریں اس پر رحم کریں، جو ہوا جانے میں ہوا۔ رحمت علی آگے بڑھتا دونوں ہاتھ جوڑ گیا۔ آپ کیا کہتے ہیں سردار؟ معززین میں سے ایک آدمی ادھم کو خاموش غصہ ضبط کرتے دیکھ کر پوچھنے لگا تو اس نے گہری سانس بھرتے ارمینا کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ آج کا فیصلہ سردار مراد خان ہی کریں گے، کیونکہ ان کی اولاد کا خون ہوا ہے۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ قتل قتل ہی ہوتا ہے، پھر وجہ غلطی ہو یا دشمنی۔
اس کے ماتھے پر رگیں تن گئیں اور پھر وہ مٹھیاں بھیجتا چپ کر گیا۔ سب کی نظریں اب مراد خان پر گئیں، جن کا شملہ فخر سے مزید اونچا ہوا۔ سردار معاف کر دیں، رحمت علی کرلایا، تم لوگ کوڑے کی ڈھیر سے اٹھ کر بھی ہم سے رحم مانگتے ہو؟ تمہاری بیٹی نے میرا خون کیا ہے، اس کا حساب تو ہوگا۔ وہ چیخیں۔ سردار مراد خان زیادہ غلطی سے بھی بندوق چل جاتی ہے، شاید لڑکی سچ کہہ رہی ہو، دلاور کا دوست دھیرے سے بولا تو سب نے اسے غصے سے دیکھا۔ لیکن اگر سزا دینی ہے تو حسر کے خون کے بدلے موت کی سزا بنتی ہے، لڑکی کو مار دیا جائے۔ وہ فوری پیترا بدل گیا اور ارمینا کی ٹانگیں لرز گئیں۔ نہیں میری دہی، رحمت چیخ اٹھا۔ سردار ایک اور راستہ بھی ہے، ونی، لڑکی کو آپ کے گھر میں غلام بنا کر بھیجا جائے گا۔ لوگوں میں سرگوشیاں چل پڑیں۔ ہاں ونی، غلطی کی قیمت یہی ہے، جان کے بدلے جان۔ ان کی باتوں سے تنگ آ کر ارمینا نے کان پر ہاتھ رکھ لی، جبکہ مراد خانزادہ نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کر دیا۔ خاموش! وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا بیٹا میرے جگر کا ٹکڑا زمین میں جا سو ہے، میں اس کا خون رائے گا نہیں جانے دوں گا۔ اب اس کی موت کی قیمت یہ لڑکی چکائے گی، زندگی بھر ہمارے غلام بن کر۔ رحمت اور ارمینا کے ان کے فیصلے پر سہم گئے۔ میں فیصلہ سناتا ہوں کہ آج سے یہ لڑکی ہمارے گھر کی نوکرانی، یہ ادھم کی بیوی بن کر زندہ رہے گی، جس کی وجہ سے میرا ایک بیٹا مرا، اس کی زندگی دوسرے بیٹے کے قدموں میں ہوگی۔ اس نے مجھ سے میرا ایک وارث چھینا ہے، میں اس کے بطن سے ہی اپنے وارث حاصل کروں گا۔ اس نے ہر لفظ چبا چبا کر کہا، ہجوم میں جیسے بجلی گر گئی ہو۔ ادم کی آنکھیں لمحے بھر کو تنگ ہوئیں، جسے وہ اس فیصلے سے لمحے بھر کو ہی چونکا ہو۔ اس کی اوقات ایک غلام جیسی ہوگی، اس سے آگے اور کچھ نہیں، کیونکہ اسے مار کر ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونا، مگر اسے زندہ درگور کر کے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوگا۔ وہ فیصلہ سناتا بیٹھ گیا، جبکہ دلاور اپنے بھائی کے فیصلے پہ بے چین و پریشان سا ہاتھ مسلنے لگا۔ لیکن بھائی صاحب، ان کا فیصلہ ٹھیک ہے، یہ لڑکی مجھ سے نکاح کرے گی، اور جان لے میں اس سے ساری عمر بھولنے نہیں دوں گا کہ میرے بھائی کے خون کی قیمت کیا ہے۔ ادھم کی آواز میں اتنا زہر، اتنی سختی، اتنی دھمکی تھی کہ گرد و نواح میں بیٹھے سب لوگ کانپ گئے۔ اب کسی کی مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی۔ سردار خدا کے واسطے اس پر رحم کریں، رحمت نے اس کے قدموں میں گر کر کہا۔ میں نے فیصلہ کر دیا ہے، اور میرا فیصلہ اس پورے گاؤں کا قانون ہے، ادم نے سرد لہجے میں کہا تو سب سر ہلا گئے، جبکہ ارمینا مسلسل روتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اسے موت سے بھی بڑھ کر سزا دی جا چکی تھی۔ نسل تو ہماری تم سے ہی چلے گی، لکھ ڈالو میری جان، تم سے ہی رئیس خانزادہ کا وارث ہوگا۔ اس کے کان میں احسر کی بات گونجی تھی اور روح تڑپ اٹھی۔ نکاح پڑھوانے کو بلاؤ، فیصلہ ہو چکا ہے، آج ہی رسم ہوگی۔ پنچایت کا حکم آیا۔ میں بے قصور ہوں، میں نہیں۔ ادھم نے اس کی طرف ایسا گھورا کہ اس کی آواز خود ہی گلے میں مڑ گئی، قدم زمین پہ جیسے پیوست ہو گئے، اور یوں فیصلہ وہیں ٹھہر گیا، اور ارمینا کی تقدیر ایک لمحے میں بدل دی گئی تھی۔ نئی نویلی دلہن کا گھر میں داخلہ ہوتا ہے تو دیے جلتے ہیں، خیر مقدم ہوتا ہے، لیکن ارمینا کے نصیب میں دعا نہیں بد دعائیں لکھی تھیں۔ سردار مراد خانزادہ کے وسیع حویلی نما گھر کے صحن میں جیسے ہی اسے قدم رکھے دیکھا گیا، عورتوں میں ایک زہریلی سرگوشی دوڑ گئی۔ یہی ہے وہ، ہمارے شہزادے کو مارنے والی، اسی کے لیے احزر مر گیا۔ اور اگلے ہی لمحے عورتیں اس کے گرد یوں جمع ہو گئیں جیسے شکاری پرندے کسی کو کمزور شکار کے گرد گھومتے ہیں۔ ارمینا نے سہم کر ایک قدم پیچھے کیا، ہٹایا، مگر پناہ کی کوئی راہ نہ تھی۔ بے غیرت عورت، ہمارا وارث کھا گئی تو! ایک عورت نے اس کی چادر کھینچی۔ میرے منگیتر سے نکاح کی جرت کیسے ہوئی تیری؟ دوسری نے بازو پکڑ کر جھٹکا دیا، ہمارا پورا گھر اجاڑ ڈالا منحوس عورت! تیسری نے اس کے کندھے پر تمانچہ مارا، ہمارے بیٹے کو کھا گئی تو! ہماری آنکھوں کا نور تھا حسد! ایک اور نے نفرت سے تھوکا، تم جیسی لڑکیوں کو تو زندہ درگور کر دینا چاہیے! ان کی مار پیٹ سے ارمینا کی چیخ گلے میں ہی پھنس گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے! اس نے ہاتھ جوڑ دیے، لیکن ان عورتوں کے چہروں پہ انسانیت نہیں، صرف بدلے کی آنکھ تھی۔ وہ اسے گھسیٹ کر صحن کے بیچ لے آئیں۔ اسی وقت بیگم گل رانہ باہر آئیں، جو ادم اور احسر کی ماں تھی۔ بس! اس کی آواز میں بجلی تھی۔ اسے چھوڑ دو! اس کی آواز ارمینا پر پڑی، جو زمین پر گرے پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ عورتیں فوراً پیچھے ہو گئیں، مگر نفرت ان کی آنکھوں میں ابھی بھی ناچ رہی تھی۔ گل رانہ آہستہ آہستہ ارمینا کے قریب آئیں اور اس کی تھوڑی کی انگلی سے اوپر اٹھایا۔ تو ہی اظہر کی قاتل ہے نا؟ میرے بیٹے کا خون تجھ پر ہے، اور تو آج ہمارے گھر میں بیٹے کی منحوسہ بن کر آ گئی؟ وہ سردرہمی سے بولی تو ارمینا نے آنکھیں بند کر کے نفی میں سر ہلایا۔ میں قاتل نہیں ہوں، میں! گل رانہ نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ خاموش! قاتلوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی! وہ چلائیں، کوڑا لاؤ! ان کی آواز میں کوئی لرز نہ تھی۔ عورتوں نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ خان بی بی یہاں ابھی؟
हाँ, अभी इसे सिखाना होगा कि हमारे घर में आने वाली लड़की किस दर्द से गुजरती है जब वो हमसे बेटा छीन ले। अरमीना का जिस्म कांपने लगा। बीबी खुदा के वास्ते, मैंने खामोश कुछ चिल्लाई और फिर मोटा चमड़े का सख्त कोड़ा आते ही पूरे जोर से इसकी कमर पर मार दिया और अरमीना की चीख सहन की दीवारों से टकराकर वापस आई। खानदान की औरतें खुशी से हंसने लगीं और जब अरमीना जमीन पर गिरने लगी तो दो औरतों ने इसे बाजुओं से पकड़कर खड़ा कर दिया। फिर दूसरा वार, तीसरा वार, हर वार के साथ उसकी कमीज पीछे से फटने लगी, चमड़ी पर लकीरें उभरी, सांस रुकने सी लगी। रो क्यों रही है? गुल राना ने मजीद जोर से कोड़ा मारा। अभी तो सिर्फ ये सजा है, अभी तुझसे बदला लेना बाकी है। वो नफरत से बोली जबकि अरमीना चीखती सिसकती रही, सांसें टूटती, आंखें धुंधलाती गईं। हवेली की दूसरी जानब मैदान खाने में मर्द बैठे थे, जिनमें अधम भी शामिल था। औरतें कुछ ज्यादा शोर कर रही हैं सरदार, इसका खास आदमी जमील हल्की सी आवाज में बोला तो अधम ने तल्खी से दांत भेजे। मरने ना देना, बाकी ठीक है। ये वाहिद जुमला था जो इसने कहा और सहन में औरतें इसकी हर बात को हुक्म समझकर पूरा करती रहीं। कुछ देर बाद जब अरमीना की टांगों ने जवाब दे दिया, वो खुद से खड़ी ना रह सकी तो चची ने इसका बाजू पकड़कर इसे यूं घसीटा जैसे कोई बेजान चीज हो और अदम के कमरे के दरवाजे तक लाकर अंदर फेंक दिया। और अरमीना का सर फर्श से टकराए, एक भारी सांस निकली और इसकी आंखें बंद हो गईं। पहली ही दहलीज पर, पहले ही दिन इसकी जिंदगी टूट चुकी थी। कमरे का दरवाज़ा जैसे ही खुला, बाहरी जूतों की चाप ने फर्श को हिलाया और अधम रईस खानज़ादा स्याह कुर्ते के बटन खोलते हुए आंखों में वहशी अंधेरा लिए कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन जैसे ही इसकी निगाहें फर्श पर पड़े वजूद पर गईं तो कदम रुक से गए। अरमीना के बाल बिखरे हुए थे, बरहना दूध जैसी सफ़ेद रंगत की हामिल कमर पर पड़े सुर्ख जख्म देखकर एक पल के लिए अधम की पेशानी की रगें खफगी से नहीं बेचैनी से फड़की दी। दिल ने जैसे पसलियों पर मुक्का मारा हो, मगर वो फौरन अपने अंदर की इस लर्जिश को लात मारकर वापस ही पत्थर बन गया। उठो रास्ते से, वो सख्ती से बोला, लेकिन कोई जवाब ना आया तो अदम के कदम आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आए। चंद सानिया इसकी नजर जख्मों पर गईं तो चेहरा तंग गया, मुट्ठी भींच गई। ये औरतें भी हद से बढ़ गई हैं। ये जुमला इसने दिल में कहा, जबान पर नहीं आने दिया। फिर इसने पैर से अरमीना के कंधों को हल्का सा सीधा किया ताकि चेहरा ऊपर की तरफ हो जाए और जो नहीं अरमीना सीधी हुई तो इसके लबों से हल्की सी कराह निकली, जबकि इसका हुस्न देखकर अदम की आंखें लम्हा भर के लिए नरम हो गईं। फिर उसने झटके से खुद को संभाला। तुम इतनी आसानी से तो नहीं मर सकती। वो गहरी सांस लेते हुए आगे झुका और अरमीना को बाजों में उठा लिया। वो पत्ते की तरह हल्की बेवजन सी लग रही थी और जो नहीं अदम ने इसे बेड पर लेटाया, इसके चेहरे नजदीकी के असर में अदम के दिल की धड़कन एक लम्हे को बेतरतीब हुई। इसके बाजू इसके गिर्द मजबूत हुए। अरमीना का सर इसके सीने से लगा था। इसकी गर्म सांसें अदम की गर्दन को छू रही थीं। कमरे की खामोशी में एक हल्की सी चिंगारी दौड़ गई। इसका हाथ जाने क्यों चंद लम्हे तक इसके चेहरे के करीब रुका रहा, जैसे दिल ने कहा हो, छू लो इसे, देखो ये तुम्हारी है, अपने भाई का बदला दो तुम भी इससे। मगर अक्ल और गुस्से ने फौरन झटका दिया तो फौरन इस एहसास को गुस्से की परत में लपेटकर पीछे हट गया। माय फिट। वो बिस्तर के किनारे बैठा चंद लम्हे तक दोबारा अरमीना के सांस लेने के अंदाज को देखता रहा। फिर धीरे धीरे सा हाथ बढ़ाकर अरमीना के माथे से बाल हटाए, नरमी ऐसी जैसे वो खुद भी हैरान हुआ हो। अरमीना ने बेहोशी में हल्की सी सिसकी ली तो अदम एक लम्हे को डोला। इतनी ही कमजोर थी तो हमारे मत मकाबले आने की जरूरत नहीं थी। तो आहिस्ता से बड़बड़ाता उठकर फर्स्ट एड बॉक्स लाया और टिश्यू से आहिस्ता आहिस्ता अरमीना के चेहरे का पसीना साफ करने लगा। इसकी उंगलियां जिस्म को छूती थीं तो अरमीना का चेहरा हल्का सा कांप जाता। डरो मत, मारने के लिए ही जिंदा रखना चाहता हूँ। ये लफ्ज इसकी जबान से खुद ब खुद निकले और अरमीना की लरसती पलकें बंद और लब खुश्क होते देखकर थोड़ा फिक्रमंद हुआ और अरमीना हल्की सी करवट लेती दर्द से कराही और बिस्तर की चादर उंगलियों में जकड़ ली। इतना मारने की इजाजत कब दी थी नाअहल औरतें। वो लब भेजता करीब आया, इतना कि इसकी गर्म सांसें अरमीना की कान के बिल्कुल पास महसूस हुई। अरमीना, इसने धीरे से नाम लिया। होश करो, मैं तुम्हें यूं नहीं मरने नहीं दूंगा, समझी? इस बार इसके लहजे में गुस्से के बजाय मिल्कियत थी, ऐसी मलकियत जिसमें सख्ती भी थी, हिफाजत भी और एक अजीब सी बेख्तियार कशिश भी। तुम मेरी दुनिया में दुश्मन बनकर रही हो, ना कि मेरे दिल में जड़ें निकालने। वो इसे उल्टा करके इसकी कमीज उतारने लगा और फिर बॉक्स से रुई निकालता इसके जख्म साफ करने लगा। अरमीना ने आंखें ना खोली मगर इसकी दर्द भरी सांसों की रफ्तार जरा ठहर गई। वो नीम बेहोशी में आंख खोलती बे है तो सबसे पहले अपने सामने वो सितमगर बैठा दिखाई दिया, जो बेड के साथ बड़ी कुर्सी पर कहनी घुटनों पर टिकाकर गहरी निगाहों से इसे देख रहा था।
लम्हा भर को अरमीना का सांस अटक गया और जैसे ही वो पूरी तरह होश में आई, खौफ से झटके से उठ बैठी। इसे यूं घबराते देखकर अधम की आंखों की पुतलियां एक सेकंड को सिकुड़ी। फिर वो आहिस्ते से सीधा होता खामोशी से देखने लगा। कोई मसला? इसकी आवाज सर्द आवाज पर अरमीना घबराकर नजरें झुकाई, खुद को कंबल में समेटने लगी। इसके बदन में दर्द ही दर्द था, कमर में जलती हुई लकीरें और दिल में खौफ बसेरा कर चुका था। ऊपर से खुद को अधम की कमीज में देखकर इसे मजीद शर्म सी आई। वो मेरे कपड़े, वो हल्के से बोली तो अधम ने इसे गहरी निगाहों से देखा। अभी भी कपड़ों में ही हो, बगैर कपड़ों के तो नहीं बैठी। वो तंजिया बोला और अरमीना को मजीद शर्म आई। वो समझ तो गई थी कि इसके जख्म का कम दर्द मरहम की वजह से ही है और शायद रात मरहम लगाने के लिए ही वो उसकी कमीज उतार गया था, जबकि यह सोचकर ही अरमीना के पसीने छूट गए थे। डरो नहीं, अभी कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। कल इन्हें सिर्फ इस वजह से इजाज़त मिली थी क्योंकि इनका वारिस मरा था, इनके जख्मों से भी खून रस रहा था। अधम ने इसे चंद लम्हे चुपचाप देखने के बाद बहुत आहिस्ता से कहा, जबकि अरमीना इसे शिकवा कुना निगाहों से देख कर रह गई। अजहर के बाप और मॉम दोनों तुमसे अपने बेटे के कत्ल का बदला ले चुके हैं। अब इसलिए बेफिक्र हो, इस घर में अब दोबारा कोई तुमसे हाथ नहीं उठाएगा। इसके लहजे में अजीब सा खुरदरापन और तीखी हुई नरमी एक साथ थी। अरमीना ने हैरानी से सर उठाया, लेकिन अगले ही लम्हे अधम के चेहरे पर भी वही सख्ती लौट आई। लेकिन याद रखना, अहसर का भाई सारी जिंदगी तुमसे बदला लेता रहेगा। मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा कि तुम मेरे भाई की कातिल हो। वो झटके से खड़ा हुआ और फिर बगैर इसे देखे वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जबकि अरमीना का दिल धड़कने लगा। वो अभी संभली भी ना पाई थी कि कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और अधम की माँ गुल राना और चची अंदर दाखिल हुई, चेहरे से गुस्से से लाल, आंखों में हिकारत लिए। जैसे ही उन्होंने अरमीना को अधम की कमीज में बिस्तर पे टेक लगाकर बैठे देखा, चेहरा मजीद सख्त हो गया और गुस्से ने जैसे इनकी सांस रोक दी हो। हाय अल्लाह, ये तो पूरे आराम से बैठी है, लगता है अधम ने इसे बीवी समझ लिया है। अधम की चची ने तड़ाक से कहा, मुझे पता था ये चालाक लड़की पहले दिन ही अपने झूठे आंसू बहाकर मेरे बेटे को पिघला लेगी। गुल राना को लगा जैसे इसका दिल सीने में जल उठा हो। मैंने कहा था ना, अगर इस कमबख्त को जरा भी नरमी मिली तो ये घर की छत पर चढ़कर नाचती फिरेगी। चची मजीद तंज करने लगी और अरमीना सहम कर पीछे को सिरक गई। फिर इन दोनों की नजरें फौरन बाल सुखाते हुए बाहर आते अधम पर पड़ी तो मजीद शक गहरा होने लगा, जबकि अधम बाल सुखाते हुए निगाह अरमीना पर डालते जो नजरें नीचे किए कांप रही थी। अधम, तुमने इसे बीवी कैसे मान लिया? ये तुम्हारी भाई की कातिल है। चची ने तेज आवाज में कहा तो अधम की गर्दन हल्की सी चबिश के साथ उठी। चेहरा नर्म नहीं, लेकिन आंखों में वाज़ेह इंतबाह सा था। एक लफ्ज भी ज्यादा बोला तो अच्छा नहीं होगा। पूरा कमरा जैसे साकित हो गया। चची के लब कपकपाए, लेकिन वो पीछे हट गई। तुम्हारा मतलब क्या है सरदार अदम रईस? मेरे बेटे की कातिल के साथ सेज सजाकर सुकून हासिल करोगे? अपने भाई की कातिला को बिस्तर की जीनत बनाओगे? अरे तुम्हें इतनी ही जरूरत महसूस हो रही है तो बता दो, हम कर देते हैं तुम्हारी शादी। गुल राना एक नज़र अरमीना को नफरत से देखती चीखी और अदम जब्त करके रह गया। अरमीना ने खौफ के मारे कंबल मजीद खींच लिया, लेकिन साथ ही उनकी ऐसी बातों पर इसका चेहरा गहरे लाल रंग में डूब गया। इससे अब बात समझ आई थी कि वो किस गलत फहमी पर शोर मचा रही थी। मेरे बाप का हुक्म है कि तब तक इधर रहेगी जब तक असर के बदले हमें वारिस ना दे दे, वरना मैं इसकी औकात अच्छे से बता देता, समझी आप? अदम ने तौलिया एक तरफ फेंकते सख्ती से कहा, तो मेरी बेटी का क्या? अगर रईस खानजादा खानदान के वारिस इसके वतन से पैदा करवाने हैं तो मेरी बेटी की क्या हैसियत होगी? इसे किस लिए मंग बनाकर बैठे हो? चची चिल्लाई, ये बात आप इनसे करें जिन्होंने इसे मेरी मंग बनाया है। वो हाथ उठाकर बोला तो गुल राना सर हिलाती चची का हाथ थामकर बाहर जाने लगी और इनके जाने के बाद अरमीना नजरें झुकाकर बैठ गई। शर्म और खौफ जैसे एक साथ इसे लपेट गए। डरो नहीं, जब तक तुम्हारी कमर का दर्द ठीक नहीं होता मैं तुम्हें नया दर्द नहीं देने वाला। वो हल्की तंज़ी और थोड़ी कड़वी मुस्कुराहट लबों पर लाए इसे सुनाता बाल बनाने लगा। लहजे में एक अजीब सा दर्द, एक अजीब सी बेचैनी थी। जबकि इसकी बात पे अरमीना की सांस रुकी। वो पहली बार इसकी आंखों में देखने से खुद को रोक ना पाई। बहरहाल वो आहिस्ता आहिस्ता चंद कदम बढ़ाए बिल्कुल इसके सामने रुक गया। कमरे में सिर्फ इनकी सांसें थीं, एक दुखी हुई नाजुक तो दूसरी भारी और गुस्से से भरी हुई। सुनो, इसने झुककर जबरदस्ती अरमीना की ठोरी उठाई तो इस बेचारे की सांस हलक में ही अटक गई। इनकी बातों से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम मेरी बीवी हो और रहोगी, समझ आई? वो धीमी मगर दबंग आवाज से बोला तो अरमीना ने कांपती सांस के साथ सर हिलाया। इसकी आंखों में वही खौफ, वही तकलीफ थी, जैसे अभी भी किसी की थप्पड़ की गूंज कानों में हो। जबकि अधम की नजरें लम्हे भर को नरम हुई। वो चाहता था कुछ कहे, शायद वजाहत, शायद तसल्ली, लेकिन अगले ही पल उसके भाई की लाश खून रोता हुआ खान
خاندان سب ذہن میں ایک دھماکے کی طرح لپکا تو اس کے چہرے پر دوبارہ غصے کی سخت لکیریں ابھر آئیں۔ لیکن ڈر ایسی صورت میں رکھنا کہ وہ دھیرے سے بہت قریب آیا کہ تم نے ہماری سب سے قیمتی چیز کو چھین کر اس گھر میں قدم رکھا ہے۔ اس نے مزید جھک کر اس کے کان کے پاس کھردری آواز میں کہا تو اس کی پلکیں پھڑکی، دل تیزی سے دھڑکا، اسے لگا جیسے زمین قدموں کے نیچے سے نکل رہی ہو۔ میں نے ابھی ضبط رکھا ہے کیونکہ میرا غصہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی، اس لیے سیدھی رہنا، خاموش رہنا اور جو میں کہوں وہی کرنا۔ ارمینا نے کپڑے کے پلو کو مٹھی میں جکڑ لیا، ڈر کے ساتھ ہی کسی انجانی کیفیت میں قید محسوس ہوئی کیونکہ ادھم کی سانسیں اس کے گال سے چھو کر گزر رہی تھیں۔ اور ایک بات، اور اگر دوبارہ کسی نے تم پر ہاتھ اٹھایا تو میں دیکھ لوں گا، تمہیں زبان چلانے کی قطعی ضرورت نہیں۔ وہ فاصلے پر ہوتے ہوئے بولا تو ارمینا نے حیران ہو کر آنکھیں اٹھائیں، نہ جانے وہ شخص ظالم تھا کہ مہربان۔ بہرحال وہ جیسا بھی تھا لیکن اپنے بھائی جیسا ہرگز نہیں تھا، اور ابھی وہ کچھ بول ہی بھی نہ پائی تھی کہ دروازے پر زور کا دھڑکا ہوا۔ سردار ادم، نیچے آ جائیں، بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ ادم کی آنکھوں میں وہی سرد تپش لوٹ آئی۔ وہ سیدھا کھڑا ہوتا ایک آخری سرد نظر اس کی طرف دیکھ کر پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ پیچھے ارمینا ساکت رہ گئی، اس کے کان میں مدھم سی گونج رہی تھی باقی۔ ادھم بات سنو۔ وہ ابھی تیار شیار ہو کر باہر نکلا ہی تھا کہ پیچھے سے سخت بھاری آواز گونجی۔ وہ پلٹ کر دیکھتا ہے اس کا باپ اور ساتھ ہی اس کا چچا دلاور کندھے اکڑائے کھڑے تھے۔ ادم، ہمیں تمہاری شادی کی بات کرنی ہے۔ وہ صوفے پہ جا بیٹھے تو وہ سر ہلاتا خاموشی سے قریب آتا ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہماری بیٹی ہنا تیرے ساتھ بچپن کی منگ ہے، تیرا بھائی چلا گیا، اب خاندان کو وارث چاہیے، اس لیے ہم اگلے جمعے ہی نکاح رکھ رہے ہیں۔ دلاور نے سیدھا مدعا رکھ دیا تو ادھم کی پیشانی سخت تان گئی۔ میں 3 دن پہلے ہی ایک لڑکی سے نکاح کر چکا ہوں، ابھی اتنی جلدی مزید ڈرامہ میرے بس میں نہیں۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے سب سے بھری آواز سے بولا تو دلاور کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ کیسا نکاح؟ کون سی لڑکی؟ وہ قاتلہ؟ ادم، تو ہمارا خون ہے، میری بھتیجی تیرے نام کی مہندی اٹھائے بیٹھی ہے، تیرا خیال ہے کہ اس کی جگہ وہ کمینی لڑکی آ سکتی ہے؟ سردار مراد خانزادہ نے سخت لہجے میں باوقار کروایا۔ وہ نکاح پنچایت میں آپ نے ہی کروا ہے بابا، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک پل نظر جھکا کر ضبط کیا، پھر آہستہ سے شکوہ کر دیا۔ اور میں جانتا ہوں کہ ہنا میری منگ ہے، میں اس سے شادی سے انکار نہیں کر رہا، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ابھی میرا دل دوسری شادی کے لیے نہیں مان رہا۔ اگر آپ کو اتنی جلدی ہے تو ہنا کے لیے خاندان کا کوئی دوسرا لڑکا ڈھونڈ لیں۔ بہرحال اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ میری منگ کیسے بنی تھی۔ اس کی تلخ بات پر ان دونوں کا ماتھا شگن آلود ہوا، جبکہ دلاور غصے سے ہاتھ چھٹکتا باہر نکل گیا۔ تم اچھا نہیں کر رہے سردار ادھم، ہنا کی پاکیزگی و شرافت کو پورا خاندان مثالیں دیتا ہے۔ تم شکر کرو کہ اتنی نمازیں و پرہیز لڑکی تجھے ملی ہے۔ مراد غصے سے باوقار کروا کر باہر نکل گئے تو ادھم کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا۔ ہنا جب 14 سال کی تھی تب ہنا کو کسی دشمن نے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی تھی تو دلاور نے مراد سے بات کر کے ہنا کی منگنی اظہر سے کروانے کا مشورہ دیا، لیکن اظہر چونکہ خود ابھی 18 سال کا تھا اس لیے مراد نے ہنا کی منگنی ادھم سے کر دی، اور سب نے دیکھا کہ ہنا وقت کے ساتھ ساتھ منگنی کو قبول کر کے ادھم کی ہی خواب دیکھنے لگی تھی۔ واٹ ایور! ادم دل میں جیسے ہی بوجھ سے لیے سر جھٹک گیا۔ ایک طرف ارمینا کا چہرہ تو ایک طرف کی 10 سالہ منگنی۔ وہ لمبا سا سانس لے کر حویلی سے باہر نکل آیا اور قدم بڑھاتا باغ کی طرف آیا جہاں صبح کی دھوپ گھاس پر چھلک رہی تھی۔ تمہارا کیا جاتا ہے، کر لو دوسری شادی۔ اس کے ضمیر نے اسے مشورہ دیا کہ اچانک اسے ہلکی ہنسی سنائی دی تو اس نے رک کر گردن موڑی۔ کچھ دور ہنا سرخ فراک، سر پر دوپٹہ لیے حاتم کے ساتھ سر جھکا کر باتیں کر رہی تھی۔ دونوں قریب تھے اور بہت نرم انداز تھا، جبکہ انہیں یوں دیکھ کر پہلے تو ادم حیران ہوا، پھر اندر سے اچانک کوئی آنکھ سی بھڑکی۔ ایک لمحے میں اس کا جبڑا سخت ہوا اور آنکھیں کی رگیں تن گئیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ بڑبڑایا، اور جیسے ہی حاتم کچھ کہہ کر ہٹا ہنا نے بھی کوئی ہلکی سی مسکراہٹ دی اور وہیں ادم کی بس ہو گئی۔ آخر کو وہ اس کی منگ تھی۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا اور ہنا کا بازو سختی سے پکڑ کر رخ اپنی طرف کیا۔ یہ کیا چل رہا تھا؟ اس کی آواز سرد خوفناک تھی۔ ہنا کی اوپر کی سانس اوپر رہ گئی جبکہ حاتم بھی سہم سا گیا، تھوڑی شرمندگی بھی آنکھوں میں جھلکی۔ سردار، وہ ہم صرف بات… کون سی بات؟ ادم نے بازو اور مروڑ کر پکڑا۔ اتنے قریب کھڑے ہو کر بات جس لڑکی کی منگنی میرے نام ہوئی ہو، وہ کسی دوسرے کے ساتھ یوں مسکرا کر کیسے بات؟ وہ جملہ بیچ میں روک گیا۔ دل کے اندر عجیب سی چبھن ہوئی، ایک احساس جو وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا۔ پھر ایسا کیا کریں؟ اماں کی دوائیں آپ خود لا دیا کریں، اگر مجھ پہ شک ہے تو مجھے کمرے سے ہی نہ نکلنے دیا کریں۔
हिना ने हिचकिचाते हुए भीगी पलकों से कहा और ये जुमला तीर की तरह से लगा। निगाह हिना के हाथ में थामे मेडिसन की शॉप पर पड़ पड़ी तो बाजू पे उंगलियों की गिरफ्त लम्हा भर भर ढीली पड़ी हुई, फिर वो पीछे हट गया। ठीक है, आइंदा से तुम ये दवाइयाँ मुझे पकड़वाओगे, समझे? जा सकते हो। वो हातिम को बोला तो वो खतरा टलते ही फौरन भागा। चच्ची को ब्लड प्रेशर का बहुत मसला रहता था, इसलिए इनकी दवाइयाँ लाने और अस्पताल ले जाने की ड्यूटी हातिम की थी। और चच्ची के साथ चचा को या माँ को भेजूंगा। तुम्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, तुम मोहतात रहो क्योंकि ये मेरा घर है। याद रखना, इज्जत की लकीर पार मत करना। वो एक आखिरी सख्त नजर डालकर जाने लगा कि हिना लब दबाती इसका मजबूत हाथ थाम गई। दूसरी तरफ अरमीना हाथ में एक बास्केट लिए वहां आने लगी। चची ने सालन में डालने के लिए पुदीने के पत्ते मंगवाए थे। सरदार अधम, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आपको मेरी इतनी फिक्र है। एक गमगीन आवाज पे वो पत्तियां चुनती चौंकी और बेख्तियार चंद कदम बढ़ाकर इधर उधर देखा। सामने वही मंजर था जिसने इसकी सांसें जैसे रोक दी हो। हिना सुर्ख दुपट्टा शांत से कंधों पर डाले हो, होठों पर बनावटी मुस्कुराहट लिए अदम के निहायत करीब खड़ी इसका हाथ थामे हुई थी। तुम मेरी मांगो इसलिए तुम्हारा। आपको अच्छा लगता है खुद को यकीन दिलाना कि मैं आपकी मांग हूँ और कुछ दिन तक हमारी शादी होने वाली है। वो हाथ बढ़ाकर इसकी कमीज का बटन ठीक करने लगी। शायद इसे मर्दों को काबू करना अच्छे से आता था। जबी की बातें और अंदाज देखकर अरमीना का नाजुक दिल पल भर में किरची किरची हो गया। मेरी बात सुनो, मुझे औरतों का यूं खुला अंदाज बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए दूर होकर बात करो। अधम ने सख्ती से कहते इसका हाथ झटकना चाहा और हिना पीछे होने लगी कि इसकी निगाह कुछ दूर खड़ी अरमीना पे पड़ी और वहीं इसे तंग करने की मजीद चाहत हुई तो इसने फौरी अदम की शॉल के किनारे को उंगलियों से पकड़कर प्यार जताने की अंदाज में कुर्बत इख्तियार की। लेकिन जिससे मोहब्बत होती है इसे बताना भी तो ज़रूरी होता है। आपको पता है आप मेरा वाहिद सहारा हैं, मैं आपके बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अदहम इसके सामने सख्त चेहरे के साथ खड़ा था। इसकी आंखों में वही उबलता हुआ गुस्सा कहीं न कहीं मौजूद था और इनकी नज़दीकी से अरमीना का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में बेच लिया हो। इससे लगा ज़मीन इसके नीचे से हिल रही हो। वो जिस शख्स के नाम पर कुर्बानी दे रही थी, जिसका जुल्म भी वो खामोशी से सहती है, वो एक और औरत के लफ्ज़, इसके प्यार भरे लहजे और इसकी कुर्बत में खड़ा सब कुछ नज़रअंदाज किए देख रही थी। तुम एक गुलाम हो, वनी में आई हुई, तुम्हारी यही औकात है। दिल ने दहाई दी तो वो नजरें झुका गई। दिल धड़कने से इनकारी तो गला रोंदता हुआ लगा, इसलिए वो मुड़कर आहिस्ता आहिस्ता पीछे पीछे जाने लगी। आंसू की धुंध में से पीछे छोटा सा पौधा नजर ना आया और अचानक उसका पांव फिसल गया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ी। उफ ओह! एक दबी चीख इसके होठों से निकली तो दोनों चौंक कर पलटे। हिना की आंखों में चिढ़ने वाला गुरूर और जलन भड़क उठे, जबकि अदम बिला वजह शर्मिंदा सा होता अपनी शॉल ठीक करते हुए बालों में हाथ फेर गया। ओह! पीछे पीछे आ गई। तुम इतनी ढील पड़ गई है तुझे कि मेरे मंगेतर के पीछे हमदर्दी लेने आओ। हिना तेज कदमों से आगे आती मुंह चुराते हुए बोली, लेकिन अरमीना मिट्टी आलूद हाथ कांपते हुए सहारा लेने को इधर उधर करने लगी ताकि उठ सके, लेकिन हिना ने इसकी तरफ नफरत से देखा। सुन लो कमीनी औरत, सरदार अधम मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। तुम सिर्फ एक सजा हो, बीवी नहीं। अगले जुम्मे हमारा निकाह है, याद रखना, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। इसकी नफरत पर अरमीना के अंदर का सारा हौसला बिखर गया। इसकी पलकों से आंसू फिसलकर गालों पर आ गए। वो लड़खड़ाते हुए उठने लगी। अदम की खामोश चुपती नजरों ने इसे मजीद तोड़ दिया। वो जालिम कदम भी आगे नहीं बढ़ा, बस दूर से इसे शदीद को सख्त बेरहम नजरों से देखता रहा। मुझे अपनी औकात पहले ही पता है बीबी। अरमीना ने हिचकी रोकते हुए अपने कपड़े झाड़े और बगैर सर उठाए संभलती हुई वहां से चली गई। पीछे हिना के होठों पर फातिहा मुस्कुराहट आई और अधम के चेहरे पर खामोशी, सख्त उलझी हुई तपिश जिसका मतलब वो खुद भी नहीं समझ पाया था। शाम की नमी हवा में मौनसून हो रही थी। हवेली के बड़े दरवाजे के करीब जब अदम की जीप रुकी तो इसके जूतों और सफेद कुर्ते पर जमा हुआ ताज़ा खून बाजे चमक रहा था। वो खुद को सीधा करता हुआ अंदर दाखिल हुआ, चेहरा थका हुआ मगर आंखों में वही तेज, वही बेसब्री सी थी। और अभी वो अपने कमरे का दरवाजा खोलने ही वाला था कि अंदर से दबी दबी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। तो एक लम्हे को इसके कदम रुक गए। फिर किसी ने हाथ उठाया। इसने खुद कलामी की और फिर तेजी से कमरे का दरवाजा खोलता आगे बढ़ा। अंदर अरमीना आईने के सामने बैठी हिचकियां भर रही थी। आंखें सूजी हुई थी, नाक सुर्ख, सांस बेतर थी, जैसे वो काफी देर से रोती ही चली आ रही हो। इसे यूं देखकर अधम का माथा तन गया। ए, बात सुनो। वो इसका नाम नहीं लेता था, हत्ता कि इसे इसका पूरा नाम भी याद नहीं रहा था। बस निकाह के वक्त पहली और आखिरी बार सुना था। क्या हुआ है? इसकी सख्त बेचैन आवाज कमरे में गूंजी तो अरमीना चौंक कर मुड़ी और खून से लुथड़े इसके कपड़ों पर नजर जम सी गई। हाँ, इसका चेहरा यकदम जर्द पड़ गया।
خوف کی ایک لہر جیسے پورے بدن میں دوڑ گئی ہو۔ آپ نے کسی کو مارا ہے؟ وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی اور ادھم نے آنکھیں تنگ کر کے اسے دیکھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ بکرے ذبح کر کے آیا ہوں، ڈیرے پر آج رات کو دعوت ہے۔ لیکن ارمینا کو تو جیسے اس کی بات سنائی ہی نہ دی تھی۔ بس کپڑوں پہ لگا خون، بس ادھم رئیس خان زادہ کا غصہ، اور بس وہ تیز نفرت جو شام کو باغ میں ہنا کی زبان سے اس نے سنی، یاد رہا۔ ادھم نے اس کی ایسی کیفیت بھانپی تو غصہ مزید چڑھ گیا۔ ہاں، ایک قتل کر کے آیا ہوں، دوسرا بھی کرنا ہے۔ وہ اسے تنگ کرنے کو جھٹکے سے اس کے پاس آیا اور ارمینا ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ جا لگی۔ اس کی نزدیکی بھی موت کے مترادف تھی، یہاں تو وہ بے حد قربت میں تھا۔ وہ کیا وہ ٹھیک سے بتا، کیوں رو رہی تھی؟ وہ غصہ ہوا۔ سردار، میرے رونے سے کیا ہوتا ہے؟ میں تو بنی ہوں نا۔ وہ دھیرے سے شکوہ کرتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا فاصلہ بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو کے ساتھ ساتھ تازہ خون کی بدبو نہایت خوفناک لگ رہی تھی۔ یہ تو بالکل ٹھیک بولا تو نے، تیرے رونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چل پھر اور رلاتے ہیں تھوڑا سا۔ وہ طنزیہ مسکرا کر اس کا جبڑا زور سے ہاتھوں میں بھیج کر اس کا سر پیچھے کی طرف کر گیا۔ درد اور خوف کی شدت کے ساتھ ارمینا کی ٹانگیں کانپنے لگی، اس کی سفید دودھ جیسی گردن کی رگیں ابھر آئیں، جبکہ بیوٹی بون میں واضح سانسوں کی حرکت نظر آنے لگی۔ تمہیں تو ڈرنا نہیں چاہیے، آخر کو ایک عورت ہو کر ایک مرد کا قتل کر چکی ہو۔ وہ اپنا چہرہ اس کی گردن کے پاس لا کر اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ وہ معاف شش۔ وہ دوسرا ہاتھ ہونٹ پہ رکھ کر سرگوشی کرتا ہے اور پھر یکدم غصے سے ایک ہاتھ سے اس کا جبڑا دبائے دوسرے کو اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسا کر ایک چٹکے سے انگلیوں کو چٹکا گیا۔ درد کی شدت سے ارمینا کی چیخ بلند ہوئی، لیکن ادھم رئیس خان زادہ مزید ظالم بنتا اپنے دانت اس کی نازک گردن پر گاڑ گیا تھا۔ آہ! ارمینا نے بے تحاشا روتے ہوئے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ادھم کی گرفت بے حد سخت ترین تھی۔ اب مزید کچھ نہیں چاہتی تو صاف صاف جواب دینا، رونے کی وجہ یہی پاگل پن ہے یا کوئی نیا ڈرامہ بازی ہے؟ وہ اس کا جبڑا چھوڑ کر بولا، البتہ ہاتھ کی انگلیاں ابھی بھی اس کے نازک ہاتھوں کی انگلیوں میں پھنسی ہوئی تھیں۔ میں ڈرامہ کیوں کروں گی سردار؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، دل جیسے چورا چورا ہو گیا ہو۔ میں نے بولا رو کیوں رہی تھی؟ وہ دوسرا ہاتھ اب اس کی کمر پر پھیرتا اس کے پورے جسم میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ میں نے آپ کو دیکھا تھا ہنا بی بی کے ساتھ، آپ دونوں۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی کہ مصداق روتے ہوئے اس کو سچ بتانے لگی، اور ادھم کی بینی میں اچانک سختی سے ڈھل گئیں۔ قریب تھے، میں بس فکر مند ہو گئی تھی، اس لیے فکر میں مجھ سے روٹی جل گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہچکیوں میں اسے ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ادھم نے ایک گہرا سانس لیا اور زور سے اس کی کمر پکڑ کر اسے خود کے ساتھ لگایا۔ میری طرف دیکھو۔ ارمینا کا دل دھڑکنے لگا، اس کے کپڑوں پہ لگا خون اب ہلکا ہلکا سا ارمینا کے کپڑوں پہ بھی نشان چھوڑنے لگا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ آواز میں سختی تھی۔ وہ روٹی جل گئی اور بڑی بی بی نے تب مجھے مارا۔ وہ آنسو پوچھ کر بولی، لیکن وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کہاں مارا؟ پھر یک لفظی سوال، اور ارمینا دھیرے سے نیچے کی طرف اشارہ کر گئی۔ ادھم حیرانی سے تھوڑا پیچھے ہوا اور ارمینا نے اپنی ٹانگ سے شلوار تھوڑی اونچی کی تو وہاں جلے ہوئے زخم کا آدھا حصہ واضح ہوا۔ وہ شرم کی وجہ سے مزید زخم نہ دکھا سکی، لیکن ادھم لب بھیجتا اس کی شلوار کو مزید اوپر کر کے دیکھنے لگا۔ سردار نہیں! وہ کرلائی ادھم نے اسے ایک سرد نگاہ سے دیکھا اور پھر سر نفی میں ہلاتا اس کی شلوار کو گھٹنوں سے اوپر تک کرتا اس کو اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا گیا۔ تو تم اس زخم کی وجہ سے رو رہی تھی؟ اس کے بال ٹھیک کرتے دھیرے سے کہا، لیکن ارمینا نے نفی میں سر ہلایا تو وہ تھوڑا حیران ہوا۔ پھر؟ ارمینا نے شکوہ کرتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ کی دوسری شادی کا سوچ کر رو رہی تھی، ہنا بی بی کی آپ سے نزدیکی کا سوچ کر رو رہی تھی۔ اس کی معصومیت پہ بے اختیار ادھم کے لبوں پہ طنزیہ ہنسی نکلی، جیسے اس بات نے اسے راحت دلائی ہو۔ اچھا، تجھے کس نے کہا تھا کہ مجھ سے دل لگی شروع کر؟ اچھے سے جانتی ہے نا کہ تو کس مقصد سے یہاں لائی گئی ہے؟ تمہاری حیثیت میری بیوی کی نہیں بلکہ ایک غلام لانڈی کی ہے۔ ارمینا کی آنکھوں سے آنسو پھسلنے لگے۔ ادھم نے اس کے آنسو دیکھے تو بے اختیار ہچکچایا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے پھر سختی اوڑھ لی۔ مجھے آپ سے محبت نہیں۔ پھر میری شادی کا سن کر کیوں موت پڑ رہی ہے؟ ہونے دے میری شادی، بلکہ خوش ہو، میری شادی کا سب سے زیادہ فائدہ تجھے ہوگا۔ اس کمرے سے نکل جاؤ گی، وہ سختی سے بولا، اور ارمینا نے ہچکی لی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا ادھم کا کسی اور کا ہونا کا سوچ کر کیوں دل بند ہوتا، اسے کیوں ہنا کی ادھم کے ساتھ قربت بے چین کر گئی تھی۔ بہرحال اس زخم کا بدلہ تو میں لے لوں گا، والدہ کو سختی سے کہہ دوں گا کہ تم پر ہاتھ نہ اٹھائے، لیکن تمہارے دوسرے مسئلے کا میرے پاس حل نہیں، کیونکہ ہیرا میری خاندانی مانگ ہے اور تم میرے بھائی کی قاتل۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا
اور ارمینا ٹوٹے دل کو لیے بے جان سی ڈریسنگ ٹیبل سے پھسلتی ہوئی نیچے پھینکتی چلی گئی۔ سمجھ گئی سردار، اپنی اوقات اچھے سے سمجھ گئی ہوں۔ ارمینا مر جائے گی لیکن آپ کے سامنے نہیں روئے گی۔ یہ جملہ ادم کے سینے میں کہیں اندر اتر گیا، لیکن ظاہر پر وہ پھر بھی سخت بنا رہا۔ میرا دماغ مت کھاؤ سمجھی۔ اور اس نے ارمینا کے پاس بیٹھ کر اس ٹھوڑی پکڑ کر اوپر کی، لیکن ارمینا کی آنکھوں میں ڈر کے بجائے اندھیرا سا دیکھ کر ادم کو اپنے الفاظ پہ تھوڑی ندامت ہوئی۔ فکر مت کرو۔ وہ جھک کر اس کے کان کے بہت قریب آتا اسے تسلی دینے کی کوشش کرنے لگا۔ ادھم نے اسے چھوڑا اور ایک لمحے کے لیے اسے اوپر نیچے دیکھا۔ اس کی سوجی آنکھیں لرزتی تھوڑی کچھ تھا جو وہ دیکھ کر چند سیکنڈ کو خاموش ہو گیا۔ چلتی ہوں سردار۔ وہ کپڑے بلا وجہ جھاڑتی اٹھ کر واش روم چلی گئی اور سارے ضبط ایک بار پھر ٹوٹ سے گئے۔ رونا بند کرو لڑکی، ورنہ قسم سے میں تمہیں ڈرانے کے رلانے کے اور ہزار طریقے جانتا ہوں۔ وہ سخت لہجے میں اس کو باوقار کروا گیا تو ارمینا منہ پر ہاتھ رکھتی سسکی دبا گئی۔ یار! وہ دانت بھیجتا غصہ ضبط کرتا ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ مار گیا۔ سردار ادم رئیس خان زادہ کو پہلی بار اپنے الفاظ پہ پچھتاوا ہوا محسوس ہوا تھا۔ نبیل، وہ ہلکے سے بولا، ذہن میں وہی ایک تصویر حنا کے حاتم کے ساتھ نرمی، اس کے ہاتھ میں شاپر اور وہ بناوٹی محبت جو وہ صرف ارمینا کو جلانے کے لیے دکھا رہی تھی۔ ادم کے جبڑے سخت ہو گئے۔ حکم سردار جی۔ اس کے پاس کھڑے خاص ملازم نبیل نے فوراً سیدھا ہو کر کان کھڑے کر لیے۔ حاتم پر نظر رکھو، مجھے جاننا ہے کہ وہ کس سے ملتا ہے، کب آتا ہے، کہاں جاتا ہے، اور گھر پر بھی نظر رکھنا۔ آج کے بعد جو بھی باہر نکلے اس کا خاموشی سے پیچھا کرنا۔ وہ اپنا موبائل نکالتا آہستہ مگر حکم والے انداز میں بولا تو نبیل نے آنکھیں جھکا دی۔ جی سردار جی، آپ بے فکر رہیں، میں نظر رکھوں گا۔ وہ حکم کی تعمیل کر گیا تو ادم ٹانگ سیدھی کر کے فون پر کچھ چیک کرنے ہی لگا تھا کہ دروازہ زور سے کھلا اور دلاور کے ساتھ مراد اندر داخل ہوئے۔ کمرے کی فضا جیسے فوراً بھاری ہو گئی ہو۔ ادم، بات ختم کرو، آج ہم نے شادی طے کرنی ہے۔ حنا بہت اچھی لڑکی ہے، خاندان کی عزت ہے، اس سے بہتر تجھے کیا چاہیے؟ مراد نے اندر آتے ہی گرجدار آواز میں کہا، لیکن ادھم نے ذرا بھی اوپر دیکھنے کی زحمت نہ کی، بس فون اسکرال کرتے ہوئے بولا، میں بتا چکا ہوں کہ مجھے اتنی جلدی دوسری شادی نہیں کرنی۔ اس کی ہر نرمی پہ ان دونوں کا منہ کھل گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دلاور چیخا تو ادھم نے فون بند کیا، آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھ میں محسوس ٹھنڈا غصہ تھا۔ مجھے کسی معاملے پر شک ہے، جب تک میں اس معاملے میں نہیں نکل جاتا مجھے شادی نہیں کرنی۔ اس نے دبے لفظوں میں ان کو مقصد بتایا۔ شک؟ یہ شک تمہیں کس پر ہے اور کس نے ڈلوایا ہے؟ دلاور یکدم آگے آتا آہستہ سے بولا۔ تو ادھم کی نظریں یکدم تیز ہوئی، چچے کے لفظ جیسے اس کی برداشت کے آخری کنارے کو چھو گئے ہو۔ ادھم، سوچ سمجھ کر بولو، یہ خاندان کے فیصلے ہوتے ہیں، شک کو لے کر شادی کو کیوں آگے کرنا؟ مراد پیار سے بولے لیکن چچا باز نہیں آیا۔ ارے بھائی، یہ لڑکا بگڑ گیا ہے، سرداری کا نشہ چڑھ گیا ہے، یہ ہمارے خاندان کی توہین ہے۔ ہم کیا اپنی لڑکی ہتھیلی پر رکھ کر بیٹے ہیں ایک شادی شدہ بیٹی کو دینا؟ چچا بس! ادھم نے سرد آواز میں کہا تو ان کی زبان کو بریک لگا۔ میں نے کہا نا مجھے کچھ عرصہ شادی نہیں کرنی اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے زبان کو سنبھالے۔ اس کا غصہ جیسے پھٹ پڑا۔ تمہیں تمہارا ایسا رویہ بہت بھاری پڑے گا ادھم۔ دلاور نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، دھمکی دے رہے ہیں؟ وہ ہلکے سے بولا، ہوا جیسے چند لمحے کے لیے رک گئی ہو۔ چچا کا ہاتھ فضا میں کانپا جیسے دانت کچکچا کر ابھی کچھ کہنے والا ہو، مگر ادھم نے ہاتھ اوپر کر کے اسے چپ کروا دیا۔ ایک لفظ اور بولا نا تو میں پھر کوئی بات چیت نہیں کروں گا، صرف فیصلہ سناؤں گا۔ وہ تنبیہ کر گیا اور دلاور سمیت مراد خان زادہ کی آنکھیں حیرت اور غصے میں پھیل گئیں۔ انہیں پہلی بار لگا کہ ادم واقعی اپنے باپ کی طرح نہیں، اپنے دادا کی طرح ہے، خاموش، ٹھنڈا اور فیصلہ کن۔ اور پھر دونوں نے شکستہ سا سانس بھرا اور دلاور پیٹ پٹخدہ باہر نکل گیا اور مراد سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ ادم، خاندان ٹوٹ جائے گا۔ ادم نے ہلکی سی نظر باپ پر ڈالی۔ بابا، جو لڑکی شروع ہی میں مشکوک لگے، میں اسے اپنی زندگی میں یوں نہیں لانے والا، اور یہ حنا کی بھی بہتر ہے۔ جب عورت پر شک ہو جائے وہ ہمیشہ بوجھ بن جاتی ہے۔ اس بار اس کا لہجہ نرم مگر فیصلہ مضبوط تھا۔ فیصلہ تم نے کر لیا ہے، بس دعا کرو نتیجہ اچھا نکلے۔ وہ بس ایک جملہ کہہ کر اٹھا اور باہر نکل گیا۔ پیچھے ادم سر جھٹکتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آج رات اس کے قریبی گاؤں کے سردار دوستوں کی دعوت تھی، اس لیے وہ سب کچھ بس سے پش ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اخ تھو! وہ جو نیچے نظریں کیا ہاتھ لرزتے ہوئے روٹی ڈبے میں رکھ رہی تھی، چچی کی آواز پہ حیران ہوئی۔ باقی سب نے بھی حیرت سے انہیں دیکھا اور پھر جیسے ہی سب نے پہلا لقمہ لیا فوراً منہ خراب سا ہو گیا۔ یا اللہ، یہ نمک کس نے بھول کر سارا ڈالا ہے؟ حنا مصنوعی قرارت سے بولی۔ مجھے تو لگ رہا ہے سالہ نہیں نمک کا شوربہ پکا دیا ہے، یہی کرے گی سردار گھر کی بہو۔ مراد خان زادہ نے نفرت سے کہا اور سب کی نظروں کا نشانہ صرف ارمینا تھی جس نے یہ سالن بنایا تھا۔ میں نے بنایا تھا، غلطی ہو گئی۔
وہ ٹھنڈی سانس کھینچ کر دھیرے سے بولی، غلطیاں تمہاری عادت ہیں، اسی عادت نے میرے بیٹے کی جان لے لی تھی۔ گل رالا نے زہر بھرے لہجے میں کہا تو ارمینا کے ہاتھ لرز گئے۔ وہ صرف ایک پل کو سر اٹھا کر ادم کو دیکھتی ہے جو سب کے درمیان بیٹھا کھانا کھانے میں مصروف لگ رہا تھا، چہرہ بالکل بے تاثر جیسے کچھ سن ہی نہ رہا ہو، لیکن حقیقتاً اس کے کانوں میں ہر جملہ خنجر بن کر لگ رہا تھا کہ کچھ نہیں کر سکتی، نہ نسل اچھی نہ تربیت، ماں نے ہی سکھایا ہوگا نا نمک بھر بھر کے ڈالنا۔ چچی نے جھنجھلا کر برتن ایک طرف دھکیل دیا۔ یہ بات ارمینا کے دل میں تیر کی طرح اتر گئی۔ میری ماں کو غلط نہ کہیں، اس نے میری تربیت بہت اچھی کی ہے، اس نے فوراً لرزتی آواز میں جواب دیا، اور بس اس کا یہ کہنا تھا کہ ہنا آنکھ بگولا ہوتی اٹھ کر ارمینا کا بازو جھٹکے سے تھامتی زور کا تھپڑ اس کے گال پر مار گئی۔ بکواس بند کرو کمینی لڑکی! ارمینا کی آنکھوں سے آنسو ایک دم نکل پڑے، ہاتھ گال پر رکھ کے کانپتی سانسیں بھرتی رہی۔ اسی لمحے ادم نے چمچ میز پر رکھ کر گردن کے بل نکالے۔ سب چونک کر اسے دیکھنے لگے جو ہنا کو سرد نظروں سے دیکھتا آگے بڑھا تھا۔ ہاتھ اٹھانے سے منع کیا تھا، اس گھر کا سربراہ تمہیں سمجھا چکا تھا کہ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، تو ہاتھ کیسے اٹھا؟ وہ ٹھہری ہوئی گہری آواز سے بولا، اور ہنا سمیت سبھی ڈر سے گئے تھے کیونکہ ادم کے غصے سے سبھی واقف تھے۔ اب سزا یہ ہے کہ چپ کر کے سالن کا پورا پیالہ پیو۔ وہ میز پہ پڑے سالن کے بڑے سے باؤل کی طرف اشارہ کر گیا اور ہنا کا منہ کھل گیا۔ ادم پتر! چچی بھی سہم گئی۔ آپ کسی معاملے میں زبان نہ چلائیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ آہستہ مگر خطرناک انداز سے بولا۔ پیو اسے! وہ یکدم چیخا تو ہنا ڈرتی فوراً کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ادم تم اس کمینی کے لیے ہنا کو… بابا آپ بھی چپ ہو جائیں کیونکہ اس وقت میں اس سردار کی حیثیت سے فیصلہ سنا رہا ہوں۔ وہ اسی سختی سے مراد کو بھی چپ کروا گیا جبکہ ارمینا آنسو پوچھتی سر نیچا رکھے ادم کا پہلی بار اپنی سائڈ لینا دیکھ کر رہ گئی۔ پی اسے! وہ ہنا کے سر پر کھڑا چیخا تو ہنا روتی ہوئی ڈر کر سالن کا ایک گھونٹ بھرتی کھانسنے لگی۔ نمک کافی تیز تھا۔ ادم بیٹا یہ تمہاری منگ پورا پی کر دکھاؤ۔ وہ گل رانا کی بات کاٹتا ہنا سے مخاطب ہوا تو وہ مزید بگاڑتی ہوئی روتی ہوئی شوربہ پینے کے بعد بوٹیاں کھانے لگی۔ آئندہ میرے ہوتے ہوئے سب اپنی زبان قابو میں رکھیے گا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور ہاتھ تو اٹھانے کی جرات ہی مت کرنا۔ وہ انگلی اٹھا کر باوقار کرتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے مراد خانزادہ خاموشی سے لمبی سانس لے کر پیچھے ہٹ گیا جیسے اسے اندازہ ہو گیا کہ حالات بگڑ رہے ہیں۔ لیکن دلاور! اس کا چہرہ غصے سے لال اور رگیں تن گئی تھی۔ وہ میز سے اٹھا چہرے پر گھنا سایہ لیے آہستہ سے باہر نکلا اور آنگن میں جا کر اس نے جیب سے موبائل نکالا، چاروں طرف دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر انتہائی دبی آواز میں کسی نمبر پر کال ملائی اور سر جھکا کر بولا، ہاں وقت قریب ہے، میں نے جو کہا تھا اس پہ عمل کرو، اب اگلا قدم تمہیں اٹھانا ہوگا۔ اس کی آواز میں عجیب سا راز، عجیب سا غصہ اور عجیب سی بدنیتی تھی۔ وہ چند قدم دور کھڑی ارمینا سے بالکل بے خبر تھا جو باقی سالن کی دیگچی پھینکنے باغ کی طرف جا رہی تھی اور پہلی بار سمجھ رہی تھی کہ اس گھر میں دشمن وہ نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جن کے چہروں پر مسکراہٹ ہے۔ سردار ادم کا بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ گہری رات کے سناٹے میں اچانک حویلی کا دھڑام سے دروازہ کھلا اور ایک نوکرانی آواز گونجی، اور کچن میں اپنا کام کر کے کمرے کی طرف واپس آتی ارمینا کی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ بھاگ کر باہر آئی اور سامنے والا منظر دیکھتے ہی اس کے قدم کانپ اٹھے۔ یا اللہ! سردار! دو نوکر ادم کو دونوں بازو سے تھامے اندر لا رہے تھے۔ اس کے لباس پر خون کے چھینٹے، بازو پر گہرا زخم، پیشانی پر کٹ، چہرہ تھکا ہوا مگر آنکھوں میں وہی شاندار غصہ لیے تھا۔ ماں صدقے! گلرانا بھاگی سبھی کمروں سے باہر آ کر اس کی خیریت دریافت کرنے لگے تھے۔ کمرے میں لے کر چلو! مراد کی آواز میں خوف و پریشانی تھی جبکہ ادم نوکروں کے ساتھ سیدھا اپنے کمرے کی طرف لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بڑھا اور ارمینا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی آئی جیسے اس کی سانسیں بھی اس کے ساتھ بندھی ہوں۔ حکیم کو بلاؤ! دلار فکرمندی سے بولا تو نوکر اسے بستر پہ لٹا کر فوری باہر کو بھاگے۔ ادم نے درد چھپانے کے لیے دانت بھیج رکھے تھے اور پھر ایک گھنٹے بعد گاؤں کے ڈاکٹر نے اس کی پٹیاں وغیرہ کر کے اسے 2 ہفتے کی ریسٹ بتا کر رخصت لی۔ گھر والے بھی اس کی کچھ دیر خدمت کرنے کے بعد وہاں سے نکلے تو ارمینا آہستہ سے دروازہ بند کر کے اس کے قریب آئی۔ آپ کو بہت چوٹ ہے؟ یہ کس نے… خاموش رہو، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ ادم نے ہاتھ سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا لیکن سر پر پٹی میں پھیلتا ہوا خون اس کی بات کو غلط ثابت کر رہا تھا۔ شاید اس کے زخم سے ابھی بھی ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ ارمینا کے ہاتھ پاؤں مسلسل کانپ رہے تھے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر زخمی بازو کو ہاتھ میں لے کر رونے لگی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس سے چڑ ہوئی۔ آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا تو اس گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ہچکی بھرتی سر اس کے ہاتھ پر جھکا گئی اور ادم کے دل کو نہ جانے کیوں کچھ ہونے لگا۔ وہ آج خود کے لیے روتی ہوئی بہت اپنی سی لگ رہی تھی۔ اگر اللہ کا سایہ میرے سر سے ہٹا دے تو لوگ مجھے کچا چبا جائیں گے۔ آپ تو جانتے ہیں نا آپ کے سوا میرا کون ہے۔
इसके आंसू मुसलसल उसके हाथ पर गिर रहे थे, जबकि अदम खामोश सा हो गया। पहली बार, पहली दफ़ा कोई इसकी तकलीफ पर यूँ रो रहा था, किसी छोटे बच्चे जैसे फ़िक्र के साथ गिले-शिकवे कर रही थी। मैं मानती हूँ कि मैं आपके भाई की कातिल हूँ। हमारे मुआशरे का दस्तूर है, जो मक़तूल हो वही बेक़सूर लगता है, चाहे मक़तूल खुदा खुदा बनते मरा हो। मैं आपके भाई से नफ़रत करती थी, लेकिन आपसे इतनी ही मोहब्बत हो गई है। आपकी तकलीफ़ से मुझे दर्द हो रहा है। कसम कसम खुदा की, सारी दुनिया आपके लिए गलत हो सकती है, लेकिन मैं नहीं। मैं कभी आपके साथ गलत नहीं चाहूँगी। मैं सच में आपके भाई को जानबूझकर नहीं मार रही थी। वो मेरी इज़्ज़त पे हाथ डालना चाहता तो मैं इस पे हाथ नहीं उठाती। वो मुसलसल बोलती अपनी टेंशन दूर कर रही थी, और अदम इसके हाथों के लम्स और बातों से बेचैनी महसूस कर रहा था, मगर ज़ाहिर नहीं होने दिया। मैं सारी सारी ज़िंदगी अपनी नाकिदा गलती की सज़ा भुगतती रहूँगी, लेकिन खुदारा अपना हाथ मेरे सर से मत उठाइएगा। मैं मर जाऊँगी। वो हिचकी भर गई। अदम के दिल में अजीब-सी ठंडक उतर रही थी, मगर चेहरे पर वही सख्ती रही। अब कैसी तबीयत है आपकी? इसने चेहरा उठाते इसकी पेशानी से पसीना साफ़ किया और कट देकर आँखें फिर भर आईं। ये किन लोगों ने किया है? आप जानते हैं क्या? वो धीरे से बोला। जानता होता तो अब तक कब्र में उतार चुका होता। वो सख्ती से बोला। वो मुझे लगता है कि आपके चचा आपसे प्यार नहीं। अदम ने फौरन उसका हाथ दबाया। ज़बान संभाल कर बात करो लड़की। मेरे चचा के बारे में एक लफ्ज़ मत कहना। वो घबराया तो अरमीना सहम कर आंखें नीचे कर गई। दिल में दर्द बढ़ गया। मैंने तो बस आपकी फ़िक्र में कहा था। वो हल्के से बोली। अदम ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इसका चेहरा रोशन चिराग के जैसा था। वो जो इसके ज़ख्मों की फ़िक्र में अपना डर भूल गई थी, अब फिर से इसी खौल में सिमट गई, और ये चीज़ अदम के दिल को एक लम्हे को हिला गई। वो फ़िक्र करती, गले शिकवे करती हुई कितनी अच्छी लग रही थी। पानी दो, प्यास लगी है। इसकी कहने की देर थी। वो फिरती से साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाकर इसके मुंह से लगाने लगी। ये लड़की इतनी डांट के बाद भी हर बार क्यों मेरी फ़िक्र करती है? इसे अचानक अरमीना की कुछ देर पहले की बात याद आई। अल्लाह, अगर आपका साया मेरे सर से हटा दे तो लोग मुझे कच्चा चबा जाएंगे। आपके सिवा मेरा कौन है? अदम ने सख्ती से नजरें फेर ली, मगर दिल में कोई चीज़ टूट सी गई थी। वो पहली बार पूरी तरह समझ गया कि मासूम लड़की इस घर में तनहा है, और शायद सच में सिर्फ वही इसका सहारा है। अलबत्ता ये सोचकर एक और सोच भी इसके जहन के पर्दे के पेचे से चमकी, जिसे वो अरमीना के सामने तो छुपा रहा था, लेकिन दिल मान चुका था, और वो सोच शक थी, जिसे वो ज़बान पर नहीं ला रहा था, मगर दिल में छुपा था। अब सो जाओ, मैं ठीक हूँ। वो पानी पीकर सख्त लहजे में बोला, मगर अमीना वहीं इसके पास बैठ गई। मैं नहीं सोऊंगी। आपको किसी भी लम्हे मेरी ज़रूरत महसूस हो सकती है। वो नरमी से बोलती इस पर कंबल ठीक करके इसके पास नींव दराज हो गई। अच्छा, मेरी ज़रूरत महसूस करके पूरी करने की हिम्मत रखती हो? अदम ने पहली बार बहुत आहिस्ता खफीफ से लहजे में दो मायनी कहा। जी जी, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? वो नासमझी से फौरी उठ बैठी, और अदम का हल्का सा मुस्कुराता हाथ बढ़ाकर उसकी कमीज़ को कंधे से पकड़कर अपने करीब कर गया, और अलमीरा की जान निकालने वाली हुई। मर्द को औरत से सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है। समझदार औरतें बिन कहे वो ज़रूरत पूरी कर देती हैं, और जो तुम जैसी नाअहल होती है वो सब समझकर भी लाताल्लुक़ बरतती हैं। वो खफा हुआ। अलमीरा कुछ लम्हे इसको वालिहाना निगाहों से देखने के बाद एकदम इसके गाल पर बोसा लेती है। सुर्ख अनार शर्मा कर पीछे हो गई, और पहली बार सरदार अदम रईस खानज़ादा के होठों से किसी औरत के लिए नरम हंसी गूंजी थी। ये तुमने ज़रूरत पूरी करने की कोशिश की या फिर ज़रूरत बढ़ाने की? वो गंभीर आवाज़ में बोला, और मीरा शर्माती चेहरा छुपा गई, जबकि अदम इसके ऐसे अंदाज से लुत्फ़-अंदोज़ हो गया था। सुबह होते कमरे की मध्यम लाइट में एयर कंडीशनर की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी अदम के जिस्म से चिंगारियां सी फूट रही थी। अरमीना आहिस्ता आहिस्ता उसकी पेशानी पर ठंडी पट्टियां रखते हुए इसे सोता देख कर ही थी। वो थका हुआ बुखार में तप रहा था, और अरमीना इसकी एक एक सांस गिर रही थी, जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो। इसी दौरान हिना फजर की नमाज के फौरन बाद अंदर दाखिल हुई, ताकि अदम की हमदर्दियां समेटी जा सकें। ओए हटो, अभी नखरे छोड़ो। इधर मेरा भी तो कुछ लगता है। मैं रख लूंगी इसका ख्याल। तुम अब जाओ। वो चुभते लहजे में बोली, और अरमीना का दिल क्या इसका सर फाड़ दे। वो सारी रात जाकर अपने शौहर की खिदमत करती रही थी, और अब जब सुबह हो गई थी, अदम की तबीयत कुछ बेहतर हुई थी, तो वो चुड़ैल नंबर समेटने और अदम की नज़रों में अच्छी बनने को आ गई थी। ये मेरे शौहर है, मैं इनका ख्याल रख रही हूँ। इसने आंखें झुकाई, मजबूत आवाज में कहा, और हिना का पारा चढ़ गया। वो लपक कर अरमीना का हाथ खींच कर इसे खड़ी कर गई। हाँ, बड़ी आई बीवी, अभी बताती हूँ, चलो ताई अम्मी के पास। वो इसे धक्का देते हुए दरवाजे की तरफ ले गई, जिससे अरमीना लड़खड़ाई, लेकिन गिरी नहीं। दूसरी तरफ अदम ने नींद में ही आवाज़ सुनी थी। फिर जैसे ही शोर बुलंद हुआ, तो वो तड़प कर उठ बैठा। क्या बेहूदगी है ये हिना, तमीज़ से बात नहीं कर सकती? वो भारी मगर सख्त लहजे में बोला। हिना का सारा गुरूर ज़मीन बोस हो गया। वो रुक कर अदम को देखने लगी, फिर थूक निकल कर बोली, मैं तो बस इसे ताई अम्मी के पास ले जा रही थी, उन्होंने बुलाया है इसे। बाहर जाओ अभी। वो गुस्से को दबाते हुए इससे बोला, और हिना के लिए इतनी तौहीन बहुत थी, इसलिए नम आंखें दांत भेजकर बाहर निकल गई। पीछे कमरे में खामोशी फैल गई। अरमीना इसे सर दबाते देखकर आहिस्ता से आगे बढ़ी। शोर क्यों कर रही थी, सारी नींद खराब कर दी। वो गुस्से से और तकलीफ में बिस्तर पर उठ बैठा। अरमीना ने लम्हे भर को इसे देखा, फिर इसके पास बैठकर इसका सर दबाने लगी। गलती मेरी भी है, मुझे इसके साथ उलझना नहीं चाहिए था। आप सोचे मैं आपको दोबारा सुला देती हूँ। वो धीमी आवाज़ में बोली, तो अदम ने चौंक कर इसे देखा। इसकी आंखों में गुस्से, ज़्यादा थकन, दर्द और एक अजीब सी ज़रूरत थी। माफ़ी चाहती हूँ सरदार,
وہ उसके करीब आती इसका सर अपने कंधे पर टिका गई और बहुत हल्के हाथ से उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। अधम की सांसें भी धीरे धीरे भरने लगी। वो सर जैसे पिघल रहा था। ऐसे नींद आ जाती है क्या? अरसा हुआ सुकून की नींद सो नहीं सोया हूँ। शायद जिनके पास हर इख्तियार हो इनके पास पुरसुकून नहीं होती। वो मध्यम आवाज में सरगोशी करता अपना दायां हाथ अरमीना की कमर पर लपेट गया और अरमीना के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। जिसका दिल सच्चा होता है ना सरदार, इन्हें नींद हमेशा पुरसुकून आती है। आप भी पुरसुकून नींद ही सोएंगे। वो तसल्ली देने लगी और अदम इसके चेहरे के करीब आकर लम्हा भर इसे देख रहा था, जैसे पहली बार देख रहा हो। इसकी उंगलियां अरमीना के पेट पर आके टिकी और अरमीना की जान हथेली पे आ गई। तो फिर ऐसे ही रहो, यहीं मेरे पास। इसकी कुर्बत पे इसकी सांसें अटक गई, पलकें लरसने लगी। आप कहेंगी तो मैं पूरा दिन यहीं रहूंगी। वो भी मगर चाहत भरी आवाज से बोली और अदम आहिस्ता आहिस्ता इसे अपने करीब खींचने लगा। इस लम्हे इन दोनों के बीच की खामोशी रोमानियत में भर गई। अदम का हाथ इसकी थाई पर गया और अरमीना की सांसें बेतरतीब हुई। कमरे में सिर्फ इनकी धीमी धीमी सांसें बाकी रह गई थी। सलाम सरदार, अंदर आ जाओ। नबील घबराहट से बोलता इजाजत मांगने लगा तो अदम ने उलझ कर इसे देखा, फिर सर हिलाया तो नबील दरवाजा बंद करके अंदर आया। फिर अचानक इसके कदम डगमगा गए। क्या हुआ? नबील एक पल खामोश रहा, फिर अपना मोबाइल निकालकर एक वीडियो चलाकर इसे थमाया। ये देख लें। ऐसी बात है कि अगर मैं वैसे बताऊं तो शायद आप मुझे मार दें। अदम ने हैरानी से वीडियो प्ले की तो हिना और हातिम डेरे पर एक साथ नाज़ेबा सी हरकत कर रहे थे। अदम का दिल सीने में थम गया। ये क्या है? वो सख्त लहजे में बोला तो नबील ने चुपचाप वीडियो के बाद मोबाइल ले लिया। सिर्फ यही नहीं है, आपका एक्सीडेंट आपके चाचा दिलावर साहब ने ही करवाया है। मैंने खुद हातिम को फोन में बात करते हुए सुना था। अदम के हाथ लरस गए। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अदम के दिल में जैसे खंजर तो उतर गया। हत्ता कि मेरी अजहर सरदार के दोस्त से कल बात हुई थी। इसने कहा कि हातिम ने ही अजहर सरदार से कहा था कि वो अरमीना को तंग किए रखे। आप सरदारी में मसरूफ थे, इसलिए उन्होंने अजहर साहब को लड़की के कामों में लगा दिया ताकि इनका पता साफ हो और चचा हिना हातिम के साथ मिलकर जायदाद पर काबिज हो सके। हिना बीवी की मंगनी भी आपसे इसलिए करवाई थी। नबील की बातों पे अदम की आंखों में एक लम्हे के लिए अरमीना का मासूम चेहरा आया। वो रात जब वो इसके साथ बैठी इसे चचा के बारे में बतानी थी, एक पल में सब कुछ किसी और रंग में नजर आने लगा। तो मेरे हाथ से और भाई के कत्ल के पीछे मेरा अपना खून था। गुस्से से अदम का पारा हाई होने लगा। मैं दिलावर चचा के हातिम के साथ बातें सुनकर यही अंदाजा लगाया कि वो हिना बीबी के जरिए शादी की बात आपको खत्म करना चाहते हैं, वारिस के लिए। अदम की मुट्ठी खींच गई, आंखों में आग जल उठी। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, बदले का वक्त आ गया है। वो गुस्से से बोलता उठ खड़ा हुआ। वो जानता था कि चचा किस वक्त हातिम के साथ मुलाकात रखेगा, इसलिए इसने सबको यूं बताया कि वो गांव से बाहर जा रहा है, कल आएगा, ताकि इनको मौका मिले। और यही हुआ था। नबील ने सब फौरी इत्तला दे दी थी कि चचा हातिम को हवेली बुलाया है। और ये सुनते ही अदम चोरी छुपे हवेली वापस आ गया और चचा के कमरे में चचा और हातिम की चोरी छुपे बातें करते देखकर खून खौल उठा। अंदर से दबी दबी आवाजें आ रही थी। कल सरदार अदम वापस आएगा तो मैं दोबारा कुछ बंदोबस्त कर लूंगा, आप फिक्र मत करें। हातिम ने नरमी से बोला। एहतियात से कर, वो अब पहले से जैसा सादा नहीं रहा। दरवाजा झटके से खुलने पे वो दोनों चौंक कर पलटे। अदम दरवाजे पे खड़ा था, आंखों में वही आंख जिसने किसी को जिंदा नहीं छुड़वाना था। मेरे बारे में बात हो रही थी। पुरसर्द आवाज से बोला। बेटा गलत फहमी है, तुमने गलत वाकई गलती तुमने कर दी है। वो आगे बढ़ता इसकी बात काट गया और अगले ही लम्हे पिस्तौल निकालकर सीधा हातिम की टांग पर फायर कर दिया। गोली की आवाज से पूरा घर गूंज उठा और एक पल में सभी घर वाले वहां मौजूद थे। हातिम चीख मारकर जमीन पर गिरा हुआ था। सच सच बताओ कि मेरा एक्सीडेंट किसने करवाया और हिना के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, वरना अभी जान से मार दूंगा। तो चिल्लाते हुए पिस्तौल इसके सर पर तान गया। हाँ, मैं मैं मैंने नहीं, चचा के कहने पर सब इसका प्लान था सरदार। ये अपनी बेइज्जती का बदला लेना आपको हादसा करवा गए। इस डरपोक के फौरी मुंह खोलने पर चचा की टांगें लरस गई। हिना के साथ क्या ताल्लुक है? वो चिल्लाए तो हातिम ने दर्द से टांग पकड़ के डरती हुई हिना को देखा। बाकी सब घर वाले तो मुंह पर हाथ रखे ये सच्चाई हजम करने की कोशिश कर रहे थे। हम हम मोहब्बत करते हैं सरदार, ये मुझसे शादी करना चाहती है। वो किरलाया और हिना रोती हुई सर झुका गई। वो हातिम से मोहब्बत तो करती थी, लेकिन इसे अदम की दौलत भी चाहिए थी। ये बकवास कर रहा है अदम पुत्र। चचा डर कर अपनी सफाई देने लगे, जबकि मुराद खानजादे के चेहरे पर दुख और सदमा सा ठहर गया। तुम मेरे भाई थे या दुश्मन? मुराद कर्ब से बोला तो दिलावर सर झुका गया। आज के बाद तुम लोग मेरे खानदान का हिस्सा नहीं हो। अदम ने एकदम सख्त बेरहम फैसला सुनाया तो सब चौंक गए। कल ही दादा की जमीन से आपको आपका हिस्सा दूंगा और तुम लोग अलग रहोगे। यहाँ कोई नहीं रहेगा क्योंकि ये हवेली मेरे नाम है। नहीं चचा, चचा गिड़गिड़ाया मगर अदम नहीं रुका। आज से मेरी हिना से मांगनी खत्म और कल हातिम और हिना का निकाह भी होगा। हिना का दिल इसका चेहरा नोचने को चाहा मगर वो खामोश रही, जबकि अदम ने आहिस्ता से कुछ दूर खड़ी अरमीना पे नजर डाली और इशारे से पास बुलाया। और ये मेरी बीवी है, मेरी इज्जत, मेरी जिम्मेदारी और आज से इस गांव की सरदारनी।
वो सबके सामने उसका हाथ पकड़कर फैसला सुनाया गया और अमीना की आंखों में हैरत, शुक्रगुजारी और मोहब्बत का सलाम आमिर आया। अजहर की मौत हादसा थी और इस हादसे की बहुत सजा दी जा चुकी है, इसलिए जो इसे तकलीफ देगा इसे मुझसे गुजरना होगा। इसकी गरजदार आवाज़ पर कमरे में खामोशी छा गई थी। दिलावर रईस खानज़ादा को लगा जैसे वो खाली हाथ रह गया हो, जबकि हिना और हातिम को समझ नहीं आई कि वो खुश हों कि उदास, जबकि अरमीना को आज का दिन ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा लगा था। रात देर हो चुकी थी, पूरी हवेली जैसे किसी खौफनाक सच्चाई के बोझ से आज़ाद हो गई हो। सब अपने-अपने कमरे में जा चुके थे। अदहम भी दरवाज़ा बंद करते हुए इसके सामने आ खड़ा हुआ। आँखों में वही गुरूर लहजे में सख्ती, मगर दिल में कुछ और एहसास मौजूद था। अरमीना खौफ और हैरत में डूबी, हाथ काँप रहे थे। मेरा फ़ैसला तो सुन लिया होगा तुमने, वो धीरे मगर हुक्म वाले अंदाज से बोला तो अरमीना हल्की सी गर्दन हिलाई, आंखें भर आईं। तुम समझती थी कि मैं तुम्हें कभी कबूल नहीं करूंगा, तुम्हारी सदा हमेशा रहेगी। अदम इसके इतने करीब आया कि अरमीना की सांसें अटक गई। गलतियां हर इंसान से होती है और तुम्हारी गलती इतनी नहीं थी कि मैं तुम्हें सारी जिंदगी सजा देता। मुझे पहले दिन ही एहसास था कि अजहर की बदतमीजी पर ही तुमसे वो सब कुछ हुआ था। अजहर की हरकत यही थी कि इसके साथ वो होता, लेकिन क्या करूं, भाई था, जिगर का टुकड़ा था। फितरी तौर पर तुम पे को बहुत गुस्सा था, लेकिन गुस्से को जब्त करके तुम पे हाथ नहीं उठाया। वो आहिस्ता मगर सख्त लहजे में बोल रहा था। अरमीना की सांसें भारी हुई, आंखों में नमी तैरने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, कसम से। अधम ने उसके होठों पर उंगली रख दी थी। जानता हूँ, इसलिए तुम सरदारनी बनकर मेरे बेड पर बैठी हो, वरना तुम्हारा सर कलम होता। अदम का ये जुमला इसके दिल में सूरज की पहली किरण जैसा लगा था। वो एक लम्हे के लिए इसके चेहरे को घूरने लगा, फिर आहिस्तेगी से इसके सर पर हाथ रखा। तुम मेरी बीवी हो और अब मुझे किसी के सामने ये बात साबित करने की जरूरत नहीं कि मुझे तुमसे उल्फत हो गई है। इसके सादा से इजहार पे अरमीना के आंसू बहने लगे। अदम ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और पहली बार नरमी के साथ माथे पर बोसा दिया। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ भूल जाओ। अब मेरा फैसला है कि तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी इज़्ज़त बनकर, मेरी ज़िम्मेदारी, मेरी सरदारनी बनकर। वो हतमी अंदाज से बोला तो अरमीना की आंखें हैरत और मोहब्बत से भर गईं। अब तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि सरदार अदम रईस खानज़ादा तुम्हारे साथ है। वो गहरी सांस लेते हुए इसे अपने सीने से लगाकर कहता है और अरमीना अपने रब की शुक्रगुजार होती भीगी पलकों से इसके सीने पे छुपी आंखें मूंद गई।